بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ لاک ڈاؤن ملاقات میں ہمارے ملک کی معروف ڈرامہ رائٹر محترمہ حسینہ معین صاحبہ ہیں۔ حسینہ آپا، ہم آپ کو لاک ڈاؤن ملاقات کے 18ویں سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم، اور تمام وعلیکم لوگوں السلام۔ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسینہ آپا، جیسے آپ سے بات ہوئی تھی کہ یہ آج کل جو یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ گزشتہ 4 ماہ سے جو ہے وہ چل رہا ہے، جس سے پوری دنیا ہی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، تو میرے ذہن میں آیا پچھلے مہینے جون کی کوئی 2-3 تاریخ کو کہ ہم مختلف لوگوں سے خاندان میں بات چیت کروں اور اپنے خاندان کی اقدار، بزرگوں کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں وہ سب چیزیں جانیں اور وہ ہمارے آگے کی جنریشن میں منتقل ہوں وہ باتیں۔ وہ جی کوئی تقریباً 12-13 سیشن ہوئے تو پھر میرے ذہن میں اس میں ایک نئی راہ جو ہے وہ میں نے سوچی کہ ہمارے ملک کے جو مایہ ناز شخصیات ہیں، آپ جیسی ادیب، شاعر اور لکھاری، تو ان لوگوں سے بھی جو ہے وہ جو ہمارے ملک کے، ہماری نوجوان نسل کے اصل ہیرو ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو جو ہے متعارف کرایا جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر میں نے یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ گزشتہ اتوار احمد شاہ صاحب سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی وہ تھی، دے گا تب میں نے جی۔ اور آپ جو ہے وہ اس اتوار ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے جو ہے وہ چاہیں گے کہ آپ ہم سے جو ہے وہ اپنی پرسنل زندگی کو، کہ کس طرح سے آپ کے گھر کا ماحول، آپ کانپور سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی پیدائش کانپور میں ہی شاید ہوئی، اور وہاں سے پیدائش آپ جی ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، اور پھر یہاں آ کے تعلیم، اور پھر گھر میں کون کون لوگ تھے، کس طرح سے گھر کا ماحول تھا، اور پھر کس طریقے سے ہوتے ہوتے آپ جو ہے وہ لکھنے کی طرف آئیں۔ معلم، آپ معلم بھی رہیں، جی پڑھایا کچھ عرصے آپ نے شروع میں۔ جی تو بس یہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، ہماری نسل کو، بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے محنت کر کے نام کمایا جا سکتا ہے، اور جو آپ حاصل کرنا چاہیں وہ محنت کر کے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو زندگی ہے یہ بڑا عجیب تماشا سی لگتی ہے، کچھ جی پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بالکل۔ آپ کا اگلا قدم کہاں پڑے گا، سامنے پہاڑ ہوں گے یا سمندر ہوگا آپ کے پاؤں کے نیچے۔ جی اور یہ جو اچانک موڑ آتے ہیں زندگی میں، کبھی بڑے ہوں، خوبصورت ہوتے ہیں، کبھی بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو میری زندگی میں اتنے موڑ آئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں ورلڈ وار میں پیدا ہوئی، سیکنڈ ورلڈ ہوں، وار میں 1947 دیکھا میں نے، ہوں، اور میرے خیال میں 48 کی لڑائی بھی دیکھی تو نہیں لیکن سنی ضرور ہے وہ بھی، بہتر۔ اور 65 کی وار، 71 کی وار، یہ ساری وارز جو تھی یہ، اور پھر ملک کے اندرونی اور بیرونی جھگڑے۔ تو جی اس زندگی کو گزارتے ہوئے یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ میں نے بطور خاص یہ سوچا، لیکن ہوں، مجھے یہ تھا کہ جیسے میرے والدین کہا کرتے تھے، ایک دفعہ میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں مجھے کیا بننا چاہیے، ڈاکٹر بننے کا مجھے شوق تھا، تو میں نے کہا اماں مجھے کیا بننا چاہیے، میں ڈاکٹر بن جاؤں؟ تو ہوں، اماں نے بڑے مزے سے جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا تم انسان بن جاؤ بس وہی کافی ہے۔ واہ تو واہ واہ۔ یہ اس طرح کی ہمارے گھر کی فضا تھی کہ سب لوگوں کی دوستی بہت ہوتی تھی۔ ہوں، اماں سے تو ذرا ہم ڈرتے تھے، ہوں، ابا سے بالکل نہیں ڈرتے تھے، بہنیں ہم تھے 5 بہنیں 3 بھائی، ماشاء تو اللہ۔ ظاہر اتنا بڑا کنبہ تھا تو اس میں تفریح بھی بہت ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن مزہ بہت آتا تھا۔ تو آگے کیا بننا ہے اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ پڑھائی شروع ہوئی تو بس تعلیم، جو ہم لوگوں کے یہاں ایک رواج ہے کہ جب بچہ 4 سال کا ہو گیا تو اسے فوراً اسکولوں میں داخل کر دیا، قرآن شریف بھی پڑھانا شروع کیا، تو
میں اسکول چلی گئی, اسکول میں پڑھنا شروع کر دیا. اسکول میں بھی چونکہ میں پڑھنے میں اچھی تھی اس لیے میرا خیال ہے میری ٹیچرز نے مجھے بہت برداشت کیا, ورنہ یہ کہ مشکل یہ تھی کہ میں شرارتیں بہت کرتی تھی اور اچھا. گڑبڑ بھی بہت کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ لوگ جو تھے, جو میری ٹیچرز تھی, وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی. اور مثلاً یہ کہ چھوٹی سی بات ہے کہ جب میں نرسری میں تھی جی. تو ہماری جو ٹیچر تھی, یہ میں کانپور کا بتا رہی ہوں, اچھا. کہ جب میں اچھا. جی کہ میں وہاں تھی تو میری ٹیچر جو تھی وہ انگریز تھی, بڑی اچھا. پیاری سی خاتون لڑکی تھی, وہ ہم لوگوں کو پڑھاتی تھی اور بہت پیار کرتی تھی, گود میں بٹھا کے پڑھایا کرتی تھی. اور جب وہ اتار دیتی تھی, کیونکہ میں اچھی خاصی موٹی گپلو سی تھی, تو وہ مجھے غصہ آ جاتا تھا اور میں وہاں سے نکل کے باہر چلی جاتی تھی گراؤنڈس میں, اور وہاں بیٹھ کے کسی درخت کے نیچے روٹ کے بیٹھ جاتی تھی. پھر وہ اچھا. بیچاری تھوڑی دیر کے بعد منانے آتی تھی اور پھر منا کے لے جاتی تھی. تو اس طرح کے واقعات زندگی میں اتنے ہوئے ہیں کہ اسکول میں رہے. پھر آپ کو ایک بات اور مزے کی بتاؤں کہ جب ہم پاکستان آئے تو جی. والد کا ٹرانسفر ہوا تھا. میرے والد آرمی میں تھے, سویلین سائٹ پہ. اچھا. تو اچھا. جی ان کا تبادلہ ہوا تھا جی ایچ کیو راول پنڈی میں. تو ہم لوگ ویسے تو کانپور سے ٹرین پہ آئے تھے, پھر اس جی. کے بعد جہاز سے, پانی کے جہاز سے پھر کراچی پہنچے تھے. پھر کراچی میں ایک دن رہے تھے اور ایک رات, اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم لوگ چلے گئے تھے راول پنڈی. اچھا. تو وہاں پہ میں آپ کو ایک بات اپنے والد کی بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم جی. وہاں پہنچے تو میرے والد نے کہا کہ یہ جو آفس تو جوائن کر لیا, انہوں نے کہا مگر میری فیملی ساتھ ہے تو گھر بھی ہمیں چاہیے. تو ان کے جو افسر تھے وہاں, انہوں نے کہا کہ بھائی پورا شہر خالی پڑا ہوا ہے, آپ جائیے دیکھ لیجئے, جو بھی گھر آپ کو اچھا لگے وہ آپ بتا دیجئے, ہم چابی دے دیں گے, آپ کھول کے اور اس پہ رہنے لگیے. تو میرے ماموں بھی ساتھ آئے تھے کیونکہ ابا اکیلے تھے اور ہم لوگ اتنے سارے تھے, سامان بہت تھا. تو یہ تھا کہ ماموں ان کی دوسرات کو ساتھ آئے تھے. تو جب ابا سے گھر دیکھنے گئے سارے اور انہوں نے کھلوا کے دیکھے, تو بعد میں انہوں نے جا کے کہا کہ بات سنیے, ایسا کریں کہ آپ یہ سامان نکلوا لیں اس میں سے, کیونکہ اس میں پتہ نہیں کس کا سامان ہے, وہ لوگ کس حالت میں چھوڑ کے گئے ہیں, ان کی کیا کیفیت ہوگی, تو میں اس سامان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو انہوں نے کہا افسران نے کہ دیکھیے معین صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 10-12 لوگ ہیں کام کرنے والے, اور ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے کہ کوئی گھر کو خالی کرے گا. تو صحیح. آپ یا تو اسی کے ساتھ رہ جائیں. تو ہمارے ابا نے یہ طے کیا کہ نہیں, ہم ہوٹل میں رہ جائیں گے جب تک کہ کوئی خالی گھر نہیں ملے گا. تو پورے شہر میں ایک ہوٹل تھا اس میں راول پنڈی میں, تو وہیں پہ ہم لوگ ٹھہر گئے تھے. سیٹلائٹ ٹاؤن وہاں جو ہے اس میں ایک جی. ہوٹل تھا, وہاں پہ ہم لوگ ٹھہر گئے تھے. اور بہت انجوائے کیا ہم نے, بچوں نے خاص طور پہ, کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں. تو جو ان کے بٹلرز تھے اور جو لوگ تھے وہ بہت خیال کرتے تھے ہمارا. صحیح. تو یہ ہم نے تفریح کی وہاں. پھر اس کے بعد پھر ہمارے ماموں بہت وہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ تو سارا پیسہ اسی میں خرچ کر دیں گے ہوٹلوں میں, تو بہتر ہے کہ آپ کوئی مکان کرائے پہ لیں. پھر وہ گئے, صحیح. انہوں نے ڈھونڈا ڈھانڈا اور ایک کرائے کا مکان لے کے پھر ہم لوگوں کو اس پہ رکھا. لیکن ہم اچھا. زیادہ وہاں نہیں رہے تھے کیونکہ اس کے بعد پھر ابا کا ٹرانسفر ہو گیا تھا. پھر ہم لاہور آ گئے تھے. لاہور میں مال ٹاؤن میں اچھا گھر مل گیا تھا ہمیں, کرائے پہ ملا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ حفیظ جالندھری کے گھر کے برابر والا گھر تھا. اچھا. اچھا. جی ان کی بہن رہتی تھیں اور حفیظ جالندھری ہوتے تھے. اور اس زمانے میں
چونکہ میں کلاس 7 8 میں تھی تو مجھے پتا نہیں تھا کہ حفیظ جالندھری کون ہے، یعنی پتا ہونا چاہیے تھا مگر نہیں تھا پتا. تو شام کو وہ لوگ سب لان میں بیٹھتے تھے، بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے تھے. اچھا ان کی بہن جو تھی بڑی پیاری تھی، وہ ہم اچھا لوگوں کو بلا لیا کرتی تھی بچوں کو، کیا ہو بچوں آج میں نے یہ روٹی پکائی ہے، آج میں نے اس کی مکئی کی روٹی اور ساگ بنایا ہے، آ جاؤ. تو ہم لوگ وہاں سے اچھا دیوار پھلانگ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ اگر اچھا گیٹ سے جاتے تو سب کو سلام کرتے ہوئے جانا پڑتا تھا، تو ہم ادھر سے چلے جاتے تھے. تو وہاں بھی ہم نے بہت انجوائے کیا. مال ٹاؤن اس وقت اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ گول دائرے میں تھا، تو ہم ادھر اچھا سے گزرتے ہوئے اپنے اسکول میں چلے جاتے تھے، اسکول سے واپسی میں آ جاتے تھے. تو یہ بڑا یہ تجربات ہے زندگی کے کہ آپ نے. اچھا ایک بات میں تکلیف دے بھی ہے کہ جی میری والدہ جو تھی وہ ساڑی پہنتی تھی یا غرارہ، اچھا کیونکہ وہ لکھنؤ کی تھی تو ظاہر ہے ان کا لباس ہی یہ تھا، ہمیشہ انہوں نے زندگی میں غرارہ یا ساڑی پہنی ہے. وہاں پہ جب گئے تو میرے خیال میں لوگوں نے ایکسپٹ تو نہیں کہوں گی میں، لیکن شاید انہیں اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی لوگ ہیں اور یہ یہاں پہ ہیں. تو پھر اس کے بعد ہماری اماں جو تھیں وہ زیادہ ملی نہیں لوگوں سے. ہماری بڑی اچھا دوستی تھی، بہنوں کی بڑی دوستی تھی، بھائیوں کی دوستی تھی سب سے، لیکن والدہ میری بہت کم گھر سے باہر جاتی. اچھا پتا نہیں اچھا انہیں کچھ خیال تھا کہ میں جاؤں گی تو وہی غرارہ پہن کے جاؤں گی، وہی ساڑی پہن کے جاؤں گی. تو یہ ایک چھوٹا سا وہ مجھے یاد رہ گیا. پھر اس کے صحیح بعد پھر ہم لوگ پھر کراچی آ گئے تھے جب میٹرک ہوا. میٹرک میں نے وہیں سے پاس کیا تھا. جب اچھا میٹرک میں بھی آفت آ گئی، کیونکہ جب میں وہاں سے چلی تھی انڈیا سے تو مجھے ایک ڈبل پروموشن ملا تھا، اور اس کے بعد میں کلاس 4 میں آ گئی تھی. اور اس کے بعد اٹھا دیا گیا تھا کیونکہ جھگڑا ہو رہا تھا وہاں. تو جب میں یہاں پہ آئی اور یہاں پہ میں نے ٹیسٹ دیا تو انہوں نے مجھے کلاس 7 میں لیا. اچھا اب ابا نے کہا بھی ان سے کہ یہ کلاس 4 کے قابل ہے، یہ کلاس 4 میں آئی ہے، کلاس 2 سے آئی ہے، تو اس کی اتنی نالج نہیں ہوگی کہ آپ اسے 7 میں لیں. وہ پرنسپل بہت اچھی تھیں، سٹی اسکول تھا. انہوں نے اچھا کہا کہ نہیں نہیں یہ پڑھنے میں بہت اچھی ہے تو اس لیے اس کو ہم 7 میں لیں گے اور یہ چلی جائے گی، پڑھ لے گی. تو 7 میں نے پڑھنا شروع کیا. بہت مطلب ہر سبجیکٹ میں اچھی تھی، لیکن ہوا یہ کہ میتھس چونکہ میں نے مس کیا تھا ہر سال کا، تو میتھس میں مجھے بالکل نیل ہو گئی. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے کروں. جو ٹیچر تھی وہ بہت ناراض ہوتی تھی مجھ سے کہ آپ کو میتھس بالکل نہیں آتا ہے. تو میں نے کہا میں نے یہ والی چیزیں پڑھی ہی نہیں. تو یہ والی جو تھی یہ مشکل میرے ساتھ رہی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ 8 کلاس میں یا 7 کلاس میں فرسٹ آئی، اچھا اور وہاں پہ میتھس میں میرے نمبر کم ہوں گے. اور ایک کلاس وہاں اور ہوتی تھی، وہ تھی سلائی کی، اچھا ایمبرائڈری اور نیٹنگ اور یہ سب سکھاتے تھے. اب وہ تو مجھے آتی نہیں تھی. خیر جی انہوں نے اماں سے کپڑا لے کے گئی اور کپڑے سے انہوں نے کہا کہ فراک سینا ہے 1 سال کے بچے کا. اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے کٹوا دیا. ساتھ ٹیچر بڑی ہیلپ فل تھی، انہوں نے کٹوا بھی دیا. اس کے بعد اس میں وہ کرتے تھے، وہ دھاگے ڈال کے کھینچتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا اس میں. وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے، وہ بچے کی فراک پہ جو یہاں بنا رہتا تھا. تو اچھا ٹھیک جی تو وہ میں نے کرنا شروع کیا. اب میں جذباتی میں ہو گئی اور میں اسے کھینچتی چلی گئی، اور اس کے بعد میں نے فراک بنا کے ان کو دے دیا. اب پرنسپل نے جب اناؤنس کیا رزلٹ تو بتایا کہ بلکہ میری والدہ بھی گئی تھی. اس میں رزلٹ ڈے پہ بلایا جاتا تھا پیرنٹس کو. جی تو انہوں نے کہا کہ یہ
ये देखिए इनके नंबर इसमें इतने आए हैं, इसमें इतने आए हैं, बहुत उन्होंने तारीफ की। और आखिर में कहा मगर बड़े अफसोस की बात है कि एक बच्ची और सिलाई में वो फेल हो गई है बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, तो मैं सर झुका के खड़ी हो गई। उन्होंने फिर उसके बाद वो फ्रॉक निकाला और सबको दिखाया। तो उस फ्रॉक में खराबी ये थी कि 1 साल का बच्चा था, 1 साल के बच्चे की फ्रॉक थी और उसकी कमर थी 2 इंच। अच्छा। तो जी, वो खींचते खींचते मैंने इतना खूबसूरत उसे खींच दिया कि वो बहुत अच्छा बन गया था। तो उन्होंने कहा देखिए अब ये 2 साल के 1 साल के बच्चे की फ्रॉक और 2 इंच की कमर। अब वो मैं सर झुकाए खड़ी रही। खैर वो सिलाई तो मुझे फिर उसके बाद कभी आई ही नहीं। निटिंग अच्छा। आ गई थी क्योंकि निटिंग मेरी वालदा को बहुत अच्छी आती थी, अच्छा। तो निटिंग मैंने सीख ली थी। सही। फिर उसके बाद हम लोग कराची में फिर लाहौर गए हम, फिर कराची आए। तो कराची में आके यहाँ पे फिर मेरा दाखिला हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वेमेन में, ओके। प्रेयर रोड पे। सही। और जी, वहां पे मतलब हमने जिंदगी के इंतहाई खूबसूरत दिन गुजारे हैं, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप था। क्लास पे 100 लड़कियां थी हम, और टीचर्स बहुत अच्छी थी। और हम लोग बेइंतहा शरीर। मेरी एक बात मैं अब सोचती हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद इतनी मुझ में बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो टीचर्स इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कभी डांटा नहीं, मुस्कुरा के खामोश हो जाती थी। उन्हें पता था कि कौन क्या कर रहा है। सही। मसलन ये कि मैं आपको बताऊं कि क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है, पोइट्री पढ़ाई जा रही है, और हम 4-5 लड़कियां हाथों में कॉइन्स लिए बैठे हैं बहुत सारे। और उसके बाद एकदम से हमने छोड़ दिए वो। और वो फर्श होता था सीमेंट का, वो पूरे फर्श पे खन 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 सारे में फैल जाता था आवाज। अब वो सही। चारों तरफ हैरत से देखती थी, पूछती थी किसने किया है। मगर 100 लड़कियों में से आप इत्तेहाद देखिए उस जमाने का, एक लड़की भी ऐसी नहीं थी जिसने कभी बताया हो कि किसने किया है। सब मासूम बन जाते थे कि जी हमें नहीं पता किसने किया है, जी हमें नहीं पता। तो आज की कौम को मेरे ख्याल में इससे भी सबक सीखना चाहिए कि उस जमाने में बच्चे कितने कौम परस्त बल्कि इत्तेहाद मुत्तहद होते थे कि एक दूसरे का ख्याल करते थे कि कभी भी कुछ हो जाए वो उसका साथ देने को तैयार होते थे, चाहे डांट सबको पड़ती थी। बिल्कुल ये सही। नहीं कि डांट किसी को पड़ती थी, सबको पड़ती थी। सब बर्दाश्त करते थे, चुपचाप रहते थे। लेकिन ये नहीं कहते थे कि फला ने किया होगा, क्योंकि उन्हें पता होता था कि किसने किया होगा। तो इसी तरह एक और वाकया था। जी। आई एम सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, आप बोलिए, आवाज आ रही है, सही है। आपका कहीं पे उसके माइक के उस पे हाथ तो नहीं लग गया? आपकी आवाज भी चली गई और स्टिल हो गया। पॉज हो गया है शायद वहां पे।
रेहान है क्या? अच्छा, मैंने भेज दिया उनको लिंक। पहले वाले में ही ऐड होंगी, वो वहीं से कंटिन्यू। अच्छा, क्योंकि आप लाइव तो है ना, वो आ गई। अब कहाँ से करता हूँ? आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। आपका कैमरा जो है ना वो पॉज हो गया है शायद। मैं बुलाऊं किसी को? कैमरे जी, कैमरा होगा, आप बटन दबाएं, उस पे स्क्रीन पे उंगली लगाएं तो कैमरा आएगा, उसके ऊपर आप दोबारा से प्रेस करें तो कैमरा ऑन हो जाएगा। जी जी, आ गए, आ गया जी। जी। जी सही। तो आप बता रही थी कि कॉलेज में क्या कहते हैं, इस तरह से इत्तेफाक तमाम जो है वो क्लास फेलोज में था कि कोई भी किसी के बारे में कोई चीज बताता नहीं था। जी, तो मैं ये बता रही थी कि इंग्लिश की क्लास थी, जी हमारी नई प्रोफेसर आई थी मिस अहमद, वो जी। हमें पढ़ा रही थी जूलियस सीजर। हम्म। तो जूलियस सीजर उन्होंने पढ़ाया था, तकरीबन खत्म हो गया था, उसकी एंथनी की डेथ हो गई थी। तो जी। नेक्स्ट डे जब वो क्लास में आई तो उन्होंने देखा कि टेबल के ऊपर एक थाली में बहुत से चने और वो जो सफेद दाने होते हैं वो रखे हैं, और हम सब हम्म सर रह के बैठे हैं। तो हम्म वो परेशान सी होकर उन्होंने पूछा क्या हुआ तुम लोगों को? तो हमने कहा जी हम्म वो आज उनका सोएम है, इसलिए हम लोग उसके लिए बैठे हैं, जूलियस सीजर का। तो इस तरह की छोटी छोटी मासूम सी शरारतें करके बड़ा मजा आता था। सही और सही। आप ये देखिए, प्रिंसिपल मुझे रोज तकरीबन बुलाती थी, हम्म। मिसेस रशीद अहमद उनका नाम था, अच्छा। हमारी प्रिंसिपल का। लेकिन जी। ये कि वो डांटती नहीं थी, वो समझा देती थी हम्म हमेशा के हाँ चलो तुमने ये किया, आज तुमने दीवार फान के साइंस की बिल्डिंग में चली गई थी, आज तुमने गमला तोड़ दिया, ये किया वो किया। और हमारी जो हिस्ट्री की टीचर थी, जी। प्रोफेसर मिस फिक्री, वो मुझे हम्म। डेविल कहा करती थी। अच्छा बाकायदा मेरा नाम पूरे कॉलेज में डेविल मशहूर हो गया था। अच्छा। जी। तो इतना, मतलब उस कॉलेज से मैं उनकी लेक्चरर्स की, अपनी प्रोफेसर्स की हमेशा तारीफ करती हूँ कि हमने इतनी शरारतें की, हम्म बदतमीजी की हद तक भी बात बात की कि कैरिकेचर्स लिख के वॉल पेपर पे लगा दिए। लेकिन हम्म उन लोगों ने मेरा इतना इतना प्यार भी दिया कि मैं समझ नहीं सकती कि आजकल के दौर में ऐसा होता होगा, लेकिन हम्म। हमारे दौर में होता था। और सही। उसी जमाने की बात है कि जब मैं सेकेंड ईयर में थी जी तो रेडियो पाकिस्तान से एक सर्कुलर आया था कि जी। एक ड्रामा आप भेज दीजिए, हर कॉलेज हम्म से एक ड्रामा मंगवाया जा रहा है हम्म। और वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, फिर उस पे इनाम मिलेगा कॉलेजेस सही को। सही कंपटीशन है, सॉर्ट ऑफ तुलबा का जश्न तुलबा सही है। सही। तो हमारी सलमा आपा जो थी, शानुल हक हक्की की बेगम, वो जी हमारी जी। उर्दू की प्रोफेसर थी। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि हसीना तुम ये जो लिखती रहती हो इतना कुछ, तो तुम जी। ऐसा करो कि तुम ये एक ड्रामा लिख दो। मैंने कहा हम्म ड्रामा लिखना तो बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि मुझे ड्रामा लिखना नहीं आता। उन्होंने कहा हम्म नहीं नहीं आ जाएगा, तुम सोचो अपना, तो ये इमेजिनेशन का काम होता है, तुम सोचो लिख लोगी। हम्म तो मैंने 2 ढाई दिन में एक ड्रामा लिख के, बड़ा हम्म मस्खरा था,
ان کو دے دیا. اچھا. میں نے کہا بس سلما آپا یہی سمجھ میں آیا ہے میرے اور تو کچھ نہیں. تو انہوں نے لے کے اور انہوں نے ریڈیو پاکستان بھجوا دیا. 2 مہینے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارے کالج کو ایوارڈ ملا ہے اور میرے ڈرامے کو فرسٹ پرائز ملا ہے. زبردست. تو بڑی دھوم ہوئی بھائی, تالیاں بج گئیں. لیکن 2 دن بعد پتا چلا کہ وہ آغا ناصر صاحب نے پیش کیا تھا اسے, انہوں نے پروڈیوس کیا تھا. صحیح صحیح. اور جو وہاں کے وہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آغا یہ کسی لڑکی نے نہیں لکھا ہے, اچھا. یہ کسی بڑے نے لکھ کے دیا ہے اور تم نے اسے ایکسپٹ بھی کر لیا, تم نے بنا بھی دیا اور تم نے بھیج بھی دیا اور ایوارڈ بھی دے دیا. پھر انہوں نے ہمارے آفس فون کیا کالج کے, ہماری پرنسپل سے بات ہوئی تو ہماری پرنسپل نے کہا جی وہ لڑکی ایسے ہی ہے, وہ سب کچھ کر سکتی ہے, آپ چاہے تو آ کے اس سے مل لیں. اچھا. تو وہ لوگ کہا جی آغا ناصر صاحب اور ذاکر حسین صاحب یہ آئے ہمارے اچھا. کالج میں, اور آفس میں مجھے بھی بلایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بی بی آپ نے لکھا تھا. میں نے کہا یہ تو آپ اگر آپ سلما آپا کی بات نہیں مان رہے ہیں تو میری بات کیا مانیں گے. مطلب اس زمانے میں اتنی بولڈ ہوتی تھی میں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ بہت بولڈ ٹاپک پہ آپ نے لکھ دیا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہلیریس ہے, تو یہ آپ نے کیسے لکھ لیا. میں نے کہا جی یہیں بیٹھ کے لکھا تھا. اور دوسری بات میں نے کہی جو کہ کافی روڈ بھی تھی, میں نے کہا دیکھیے بات یہ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے اس بات کا کہ میں نے لکھا تھا تو ایوارڈ جو ہے وہ تو آفس ہی میں رکھا ہے, تو آپ ایوارڈ لے جائیے اپنا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. صحیح. انہوں نے کہا نہیں اب یقین آ گیا ہمیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رضی اختر شوق صاحب بھی تھے, انہوں نے جی. کہا کہ بی بی آپ ہمارے اسٹوڈیو نمبر 9 کے لیے ڈرامے لکھیے. اچھا. میں نے اب اسٹوڈیو نمبر 9 کے لیے ایک سیکنڈ تھرڈ ایئر کی لڑکی کے لیے ڈرامہ لکھنا بڑے کمال کی بات تھی. بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے مجھے کہ واہ واہ یہ تو پورا پاکستان سنے گا اور یہ ہوگا. صحیح. بڑی محنت کر کے میں نے کوئی 10-12 ڈرامے لکھے تھے اچھا. اور وہ بڑے مشہور ہوئے, جس میں نیلوفر علیم سارے میں کام کرتی تھی. اچھا. نیلوفر اچھا. علیم اس میں بھی تھی, جو ڈرامہ میں نے کیا تھا اس میں بھی تھی. اچھا. تو اچھا. جی تو نیلوفر علیم اور اس کے بعد شکیل بھی ساتھ آ گئے ان کے. اچھا. تو یہ ڈرامے ہوئے. اس کے بعد پھر خیر کالج سے ختم ہو گیا میرا, میں ایم اے کرنے چلی گئی تو پھر اتنا جی. وقت نہیں تھا میرے پاس, تو میں نے چھوڑ دیا تھا لکھنا. پھر اس کے بعد جب کراچی میں ٹی وی آیا جی. تو ٹیلی ویژن کے جو اسلم اظہر صاحب تھے جی. ان کو جی. کسی نے میرا ایک ڈرامہ دیا ریڈیو کا کہ یہ لڑکی لکھتی ہے اور آپ اس کو چیک کر لیں اگر اس سے ڈرامے لکھوائے, کیونکہ اس زمانے میں جو ڈرامے لکھے جا رہے تھے وہ زیادہ تر ایڈیپٹیشن تھے کتابوں کے, اور بڑے بڑے ناولس. ادیب لکھ رہے تھے. جی ہاں, اور بہت بڑے بڑے ادیب لکھ رہے تھے, کوئی معمولی لوگ نہیں لکھ رہے تھے. جی. جی. تو انہوں نے مجھے بلایا. اب میں اپنی 3-4 سہیلیوں کو لے کے گئی کیونکہ وہاں اسٹیشن پہ گھسنا بھی ایک مشکل ہے. وہاں پہ گئے بالکل. تو انہوں نے کہا جی پاس دکھائیے, میں نے پاس بنانا ہے. تو میں نے کہا انہوں نے بلایا تھا اس لیے میں آئی ہوں, تو اگر آپ ان سے پوچھ لیں اگر انہیں ضرورت ہے میری بلانے کی تو میں رکتی ہوں, نہیں تو میں چلی جاتی ہوں. تو خیر انہوں نے کہا کہ پوچھا اندر تو جو ہمارے جی ایم تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں ان کو اندر بھیج دیجیے. تو ہم سب اندر گئے, وہاں جا کے بات ہوئی تو ہمارے جو پروڈیوسر تھے سید محسن علی, جی. جی. مرحوم. ان کے جی ان کے ذمے یہ کام دیا گیا کہ ان سے لکھوائیے, ان کا یہ پلے جو ہے ریڈیو کا اس کو آپ ٹی وی کے لیے کروا دیجیے. میں نے پہلے کہا کہ دیکھیے ٹی وی پہ لکھنا بڑا مشکل کام ہوگا کیونکہ ٹی وی تو ٹیکنیک ہی الگ ہوتی ہے, ریڈیو تو صحیح. آپ امیجنیشن ہے وہ آپ کا چل رہا ہے اور بالکل. اس کے اثرات پیدا کر دیے جاتے ہیں. ٹی وی پہ تو باقاعدہ دکھانا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کیسے تاثرات آ رہے ہیں چہرے پہ.
تو انہوں نے کہا خیر آپ کوشش تو کریں نا, آپ نے اتنے ڈرامے لکھے ہیں, کچھ تھوڑا بہت آپ کو آ گئی ہوگی تو آپ کوشش کریں. تو محسن علی صاحب نے مجھے بٹھا کے بہت پیار سے سمجھایا کہ بی بی بات یہ ہے کہ کامیڈی لکھنا بڑا مشکل ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ سیریس ڈرامے لکھیں. تو میں نے کہا سیریس ڈرامے تو میں نے ابھی تک لکھے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ میں کوشش کر لوں گی, لیکن کامیڈی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ دونوں چیزیں لکھ کے لائیے, ون لائنر جو ہمیں اچھا لگے گا ہم لے لیں گے, لیکن پہلے تو آپ اس ڈرامے کو بنائیے جو لکھا ہوا ہے. تو پھر میں نے اس کو ڈرامے کو ٹی وی کے لیے بنایا, اتفاق سے وہ بہت اچھا بن گیا. اس کا نام رکھا گیا نیا راستہ, اور وہ ٹی وی پہ پیش ہوا. تو وہاں سے مجھے کہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ بریک ملا تھا ایک طرح کا, اور یہ خدا کی قدرت ہے, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اس میں میری کوئی خاص وہ نہیں ہے, یہ گاڈ گفٹڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی اور لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور بہت خیال رکھا, اور جو لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے اتنا انکریج کیا, ایک ایک قدم پہ انکریج کیا کہ نہیں نہیں تم لکھ لو گے, نہیں نہیں تم کر لو گی, تم گھبراؤ مت. اچھا اس کے بعد پھر میں نے شہزوری لکھی, شہزوری بہت زیادہ مشہور ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب مجھے دی کہ آپ اس پہ لکھیے. اس وقت میں نے پہلی دفعہ ان سے بات کی اپنے جی ایم سے. میں نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی اوریجنل کہانی لکھوں, میں کتابوں پہ کہاں تک لکھوں گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بی بی بات ہے ٹی وی پہ ہمارے ٹائمنگز بڑے بندے لگے بندے ہوتے ہیں, ایک منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ بیچ میں کہیں بھول گئیں اور یا آپ نہیں یاد سمجھ سکیں کہ کیا کرنا ہے آگے, تو پھر ہماری بڑی مشکل ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں. تو انہوں نے افتخار عارف صاحب, محسن صاحب اور بلوچ صاحب سب نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کر لیں گی, یہ کر لیں گی. تو پھر میں نے وہ لکھا, تو وہ تھی کرن کہانی. جی ہاں, جس میں منظور قریشی تھے اور روحی بانو تھی اور بابرہ شریف تھی. تو وہ چونکہ بہت اچھی ہو گئی, تو اس کے بعد آغا صاحب نے مجھ سے آ کے انہوں نے بڑا اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا پہلا ڈرامہ ہوا تھا ٹی وی پہ وہ تھا ہیپی عید مبارک. اچھا, عید کا ڈرامہ تھا اور ہیپی عید مبارک تھا وہ, اور بہت ہی کامیڈی تھی. اس میں نیلوفر علیم اور نیلوفر عباسی اور شکیل تھے. اچھا وہ کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ ڈرامہ جو میں نے لکھ کے دے دیا ان کو, اور انہوں نے بنانا شروع کیا, اور عید کے 10 دن پہلے میرے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. تو حالانکہ میرے والد کو بڑا شوق تھا دیکھنے کا کہ میں کیا کر رہی ہوں. میری ان سے بڑی دوستی تھی, میں ان سے بڑی باتیں کرتی رہتی تھی, اور ان کو یہ بھی تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ بہت مطلب ٹھیک کام کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے. تو وہ اکثر اماں سے بھی بچا لیتے تھے, کیونکہ میں گڑبڑ کرتی تھی تو پھر ڈانٹ پڑتی تھی, تو ابا بیچ میں آ کے بچا لیتے تھے کہ نہیں کوئی بات نہیں, چلو ٹھیک ہے آئندہ نہیں کرے گی. تو اس وقت بس وہ کیفیت جو ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا, اور کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا میرے گھر میں سے تو خیر کسی نے, کیونکہ ہمارے گھر کی پہلی ڈیتھ تھی وہ بھی ایکسیڈینٹل, اور ابا جاب کو جا رہے تھے, وہاں کسی میٹ وین سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہم لوگ شام کو بیٹھے تھے مغرب کے وقت, تو سول ہاسپٹل سے ایمبولینس آئی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد کا بلکہ اماں کو بلا کے ان کو کہا کہ ان کا معین صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ہاسپٹل میں ہے, آپ لوگ چل کے دیکھ لیجیے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ختم ہو چکے تھے.
تو ہم سب گئے اور وہاں جا کے ہم کو پتا چلا کہ ابا نہیں رہے. اور یہ بھی ہماری مطلب عجیب و غریب مطلب زندگی میں ایک دم سے جو موڑ آتا ہے نا، جیسے بھی میں نے کہا تھا، بالکل اتنا بالکل شدید موڑ تھا یہ کہ مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بالکل صحیح. ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی اس وقت. ابا کے کو کا بتانا بھی تھا، ٹیلی فون گھر میں نہیں تھا، ہمارا گھر نیا ہی بنا تھا اس زمانے میں. یہ جو گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں ہم، یہ جی اس وقت اچھا ابا نے بنوایا تھا. اچھا تو اچھا. وہاں سے میں اور میری چھوٹی بہن غزالہ، جی ہم اچھا. دونوں ٹیکسی لے کر اور اپنے رشتہ داروں کے گھر، جو قریبی رشتہ دار تھے، جی. ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بالکل حال صحیح. ہوا ہوگا ہمارا. تو بالکل صحیح. ان لوگوں نے فوراً ہمیں کہا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہمیں کہا کہ گھر جاؤ تم لوگ، اور ہم آ رہے ہیں، ہم سب کو بلا کے لے کے آئیں گے. اس زمانے میں خاندان بھی بہت بڑا تھا، لوگ بہت پیارے تھے. تو سارے کے سارے ساری رات ابا یہیں رہے اور سب کے سب آ گئے تھے، سب بیٹھے رہے، ہم سب بیٹھے رہے. اور مطلب یہ کہ وہ ڈرامے کا میں اب اس لیے نام ذرا کم لیتی ہوں، کیونکہ وہ ڈرامہ مجھے، حالانکہ اس کی اتنی تعریف ہوئی کہ اگلے 2 دنوں میں افتخار عارف صاحب نے فون کیا جی اور وہ تعریف کر رہے تھے. تو کسی نے ان کو بتایا کہ وہ نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ اتنے بیچارے پریشان ہوئے، پھر وہ آئے، انہوں نے تسلی دی کہ زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا، سارے وقت خوشیاں نہیں ملتی ہیں، کبھی بالکل کبھی صحیح. غم بھی ملتا ہے، اور یہ تمہیں زندگی کا پہلا غم ملا ہے صحیح. تو تمہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے. اور واقعی بہت زیادہ لگا تھا. یقیناً تو یقیناً. جی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد میں نے بتایا کرن کہانی لکھی. جی کرن کہانی بہت مشہور ہوئی اور ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ لکھ سکتی ہے، مطلب اوریجنل بھی لکھ سکتی ہے، اوریجنل بھی لکھ سکتی ہے. کیونکہ بالکل. یہ پورے پاکستان میں فرسٹ اوریجنل اسٹوری تھی یہ، جی جو بالکل. پہلی دفعہ لکھی گئی تھی. جی تو اس کی انیس بڑی سو ستر تعریف کی ہوئی. دہائی 1970 کی دہائی تھی یہ. نہیں جی ہاں، یہ میں نے 1973 سے لکھنا شروع کیا تھا اور اچھا کرن کہانی ہوئی تھی 74 میں. اچھا. اور اس کے بعد انکل عرفی ہوا 75 میں، وہ بھی جی بہت جی مشہور ہوا. بہت اور مشہور. جی بالکل. 75 میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک کمپٹیشن پلیس کا رکھا پورے 5 اچھا. اسٹیشن کا. جی اس میں کراچی سے لکھنے کو مجھے دیا گیا اور ڈائریکٹ کرنے کو میری دوست شیرین اطہر اچھا اچھا. ان کو جی دیا جی گیا. جی. جی تو ہم دونوں نے مل کے، اور محسن صاحب بھی ہمارے ساتھ، دوستی تھی اس لیے لگے رہتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کرو اس طرح کرو. تو ہم نے کہانی بنائی، اس کا نام تھا سنسار. اچھا اس سے اچھا. پہلے میں بتا دوں کہ ہماری جو دوست ہے شعیب منصور، جی جب جی جی انکل عرفی بہت زیادہ مشہور ہوا نا، اور جی. بہت زیادہ ہم نے گالیاں بھی کھائی اس میں، کیونکہ اس میں ہیروئن کو ہم نے مار دیا تھا. تو شعیب نے ہم سے کہا کہ بات سنیں، جب آپ کامیڈی اتنی اچھی لکھ سکتی ہیں تو آپ سیریس بھی اچھا لکھ سکتی ہیں، تو آپ سیریس کیوں نہیں لکھتی؟ صحیح. میں نے کہا سیریس اتنے سارے لوگ لکھ رہے ہیں، کامیڈی تو کم ہی لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے بالکل. کہا نہیں نہیں، آپ سیریس لکھ کے تو دیکھیں. تو اس جو کمپٹیشن پلے تھا جی سنسار، وہ بے حد سیریس پلے تھا اور بہت خوبصورت پلے تھا. شیرین نے اپنی جان لڑا دی تھی. اور اس کا بھی ایک مزے کا واقعہ میں آپ کو بتا دوں اگر ٹائم ہے جی جی بالکل ہے تو. ٹائم. لوگ بالکل جی سننے کے لیے آپ کو وہ ہیں، اور کوئی ٹائم کی وہ نہیں ہے، آپ اپنی باتیں ہم آپ کی سن رہے ہیں. تو ہم لوگ وہ سنسار ختم کر کے، میں شیرین کے حوالے کر کے، اور ہم جی اپنی دوستوں کے ساتھ چلے گئے تھے مری، اور وہاں اچھا. جا کے ہم ٹھہرے تھے جو پی ٹی ڈی سی کا ریسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں اس جی میں جی نمبر جی 1 میں ٹھہرے تھے ہم.
تو ایک دن ٹیلیفون آیا, وہ آیا ہمارے پاس, وہ بہرا, اس نے کہا بی بی آپ کا فون آیا ہے. وہاں فون نہیں ہوتا تھا, اچھا وہاں فون ہوتا تھا جہاں پہ پوسٹ آفس میں, شاید آپ کو یاد ہو پرانے اس جی میں, جی تو جی پوسٹ جی آفس میں ہوتا تھا. تو جی میں نے کہا یہاں تو فون نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا نہیں, یہاں پہ کنیکشن ہے کیونکہ یہ بڑا ریسٹ ہاؤس ہے اس لیے, اور ہم آپ کو دے دیں گے تو آپ بات کر لیں, یہ وہیں جی سے کنیکشن ملے گا ہمیں. تو میں نے جا کے بات کی تو شیرین تھی. اب شیرین نے بیان کرنا شروع کیا کہ حسینہ وہ ہم بنا تو رہے ہیں, لیکن مجھے میرا خیال ہے کہ 2 سین کے بیچ میں ایک کشن کا سین ہونا چاہیے, تو تم اچھا ایسا کرو کہ تم سے لکھ دو. میں نے کہا شیرین خدا کو مانو, یہاں ہم تفریح کرنے آئے ہیں, اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے, سب لوگ گھوم رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کے لکھوں گی؟ اس نے کہا نہیں نہیں تم لکھو گی, چلو چپ چاپ سے بیٹھ جاؤ لکھو. اچھا اب اس اچھا نے کہانی کہ دیکھو کہانی میں یہ ہے تو اس سے یہ فرق پڑے گا, اور یعنی پوری کہانی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہم گفتگو کرتے رہے. اچھا بیچ میں اس کی آواز آئی آپریٹر کی, اس نے کہا محترمہ پوری کہانی ہمیں معلوم ہو گئی ہے, اب خدا کے لیے بند کر دیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کی لائن لگ گئی ہے اور وہ ٹیلی فون استعمال کرنا چاہتے. تو اچھا آپ نے کہا جی جی ہم بند کر رہے ہیں, ہم بند کر رہے ہیں. پھر میں نے شیرین سے کہا اچھا شیرین میں لکھ کے بھیج دیتی ہوں. تو خیر وہ میں نے لکھ کے بھیج دیا تھا وہاں سے. یعنی آپ اس سے یہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو 24 گھنٹے اپنے پلیس کی فکر رہتی تھی. انوالومنٹ اس میں جو ہے انوالو رہتے تھے. جی اتنے انوالو رہتے تھے کہ رات کو 2 بجے کبھی کبھی وہ فون کر کے کہتی تھی کہ وہ جو تم نے جملہ لکھا ہے نا اس کا جی مطلب کیا. شیرین کی اردو اچھی نہیں تھی, اچھا انگریزی وہ یوزولی انگریزی بولتی تھی, اچھا اور ہم لوگوں کے گروپ کو لوگ انگلش گروپ بھی کہا کرتے تھے وہاں پہ ٹی وی پہ. اچھا اچھا تو لیکن اس میں ڈرامہ سینس اتنا زبردست تھا شیرین میں کہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اگر اس کے بجائے یہ ہوگا, جیسے یہ کہ بعض وقت آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ جملہ جی بدل دیتے ہیں تھوڑا سا, جی ادھر جی سے جی ادھر کر دیا, تو بالکل شیرین کہتی تھی نہیں جو لکھا ہے ویسے ہی بولنا ہے, کوئی تو مطلب ہوگا جو لکھا ہے, آپ بالکل کے صحیح لیے اس طرح تھوڑی ہے کہ آپ چینج کر دیں. تو اس بالکل صحیح طرح سے مطلب ہم لوگ اتنے انوالو تھے, اتنے انوالو تھے کہ میری والدہ کہتی تھی کہ یہ کون سا ڈرامہ ہے جو صبح 10 بجے سے شروع ہوتا ہے اور رات کو 10 بجے تک ہوتا رہتا ہے اور پورے مہینے چل رہا ہے. تو شوق کی بات ہوتی ہے, پیشن بالکل تھا, بالکل صحیح اور بات. پذیرائی اتنی ہو رہی تھی. اور ہمارے بڑے جو تھے اسلم اظہر صاحب, آغا ناصر صاحب, صدیقی صاحب, یہ ہر ڈرامے کے بعد اتنا پیارا خط بھیجتے تھے ہم لوگوں کو تعریفوں کا کہ بہت اچھا لکھا ہے, بہت اچھی ڈائریکشن ہے, بہت اچھا ہوا ہے. تو میں محسن صاحب اور شیرین, اچھا اس میں ایک بات اور بھی آپ دیکھیے گا جی کہ میرے تمام ڈرامے جو ہوئے ہیں شروع میں اس میں اکیلے لکھتی تھی, جی اور شیرین اور محسن صاحب دونوں جی کرتے تھے. ایک ایپیسوڈ ایک کرتا تھا, دوسرا اچھا ایپیسوڈ دوسرا کرتا تھا, اور کوئی فرق نہیں بتا سکتا تھا کہ کس نے کون سا کیا ہے. واہ تو ہمیں دوستی کی وجہ سے بھی اور چونکہ ڈسکس بھی کر لیتے تھے, تو ایسے پیارے لوگ اب نہیں ملتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہ اتنے دل لگا کے کام. پروفیشنل جیلسی اب یا جو ہے وہ آپ بہت دیکھیں زیادہ ہو گئی. پہلے ہوتا تھا کہ یہ میں ہر آپ دوسرے کو بھی جو ہے سپورٹ کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی کہ یہ بڑھے گا تو ہم بھی بڑی مطلب خوش. وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ سنسار میں محسن صاحب نہیں تھے, لیکن پوری کہانی پہ محسن صاحب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور وہ ہماری کہانی سنتے تھے, اور وہ بتاتے بھی رہتے تھے کہ اس کو اس طرح کر لو, اس طرح کر لو. اور بالکل. شیرین اور میں اور ہم تینوں جو تھے وہ ہم تینوں ساتھ ہی رہتے تھے ہر وقت, کیونکہ تو ہمیں ایک حسین آپا دوسرے کا آپ کے سہارا ہوتا تھا. حسین آپا آپ کے ماشاءاللہ ڈراموں کی ایک طویل جو ہے وہ فہرست ہے کہ ان کے نام لینا شروع کروں میں تو جس طرح آپ نے خود کہا ابھی کرن کہانی ہے, اور پھر اوریجنل اسکرپٹ تھا یہ پہلا, اس کے بعد آپ نے جو ہے انکل عرفی, دھوپ کے نعرے, آہٹ, شہزوری, کوہر,
اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ دیس پردیس، پل دو پل، آنسو، کسک، پرچھائیاں، پڑوسی، میرے درد، انکئی، انکئی انکہی، تنہائیاں. انکہی، جی ہاں، دھندلے رستے، تو شاید کے جی باہر آئے، تو بندش، زیر جی زبر پیش، تو یہ سب وہ ہیں جی جو کہ مطلب جنہوں کی بہت ہی پذیرائی بہت ہوئی، اور آج تک جو ہے جی لوگ یوٹیوب کے اوپر جہاں پہ موجود ہیں تو وہ دیکھتے ہیں لوگ. یا پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ کیسٹ جو ہوتے تھے VCR والے، اس میں لوگ باہر جی ریکارڈ کروا کے منگواتے تھے. تو کیا جی. ایسا سلسلہ آیا PTV یا دوسرے اور چینل جو ہیں کہ وہ اب جو ہے وہ معیاری ڈرامے کیا دکھانا نہیں چاہتے، لکھواتے نہیں ہیں؟ کیا اب ایسا جو ہے وہ گیپ آیا؟ دیکھیے اب لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ماڈرن ایج ہے. جی اب پتہ نہیں وہ جو میرے زمانے کے ڈرامے تھے جی وہ اتنے میرے خیال میں پرانے تو نہیں تھے، نہ اتنے دقیانوسی بھی نہیں تھے، قطعی لیکن نہیں تھے. جی کیونکہ لڑکیاں بھی ماڈرن تھیں، اور اور صرف یہ کہ چنچل، لباس، بہت جی لباس کو چنچل اپنا معمولی چنچل پہنتی کردار تھی. دکھائے آپ نے، جی چنچل میں کردار دکھائے. جی اور وہ پھر یہ کہ وہ نیچرل ہوتے تھے. بالکل کرتا صحیح. کرتا دوپٹہ پہنے چلی آ رہی ہے، بال بکھرے ہیں تو بکھرے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، شہناز انکہی میں صبح آ جاتی تھی اور بیچ میں اس ہ کے سین نہیں ہوتے تھے تو وہ ہ ایک صوفے پہ چادر لے کے لیٹ کے سو جاتی تھی، پھر اٹھتی تھی، اچھا. کوئی میک اپ نہیں، وہ اسی کو ٹھیک کیا اس نے اور جا کے کھڑی ہو گئی پھر دوبارہ سین صحیح. کرنے. لیکن ہ اب جو مشکل ہوئی ہے اب یہ ہوئی ہے کہ اب ایک تو چوری بہت ہونے لگی. ہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ڈراموں میں پتہ چلے گا کہ کس فلم سے لیا گیا ہے، کس پرانی انڈین مووی سے لیا گیا ہے، گجراتی سے لیا گیا ہے، مراٹھی سے لیا گیا ہے. یعنی اب لوگ بڑے چالاک ہو گئے. بالکل بالکل صحیح. تو یہ جو چیزیں جو ہیں تو اب ظاہر ہے چوری تو کبھی چھپتی نہیں ہے، پتہ ہی چل جاتی ہے. بالکل صحیح. اب لوگوں کا معیار جو ہے وہ نہ ان میں ٹھہراؤ ہے، نہ تہذیب ہے، نہ انہیں اقدار کا خیال ہے. آپ ان کی زبان سنیے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. بالکل کیسی ایسا ہی ہے. زبان، کیسے لوگ گھروں میں بولتے ہوں گے، یا کیا ان کے گھروں میں یہی زبان بولی جاتی ہوگی جو وہ یہاں ٹی وی پہ بول رہے ہیں. بالکل صحیح. تو بڑا افسوسناک بات ہے. بس یہ مطلب میں تو چونکہ دیکھتی نہیں ہوں، 2 سال سے میں نے ڈرامے نہیں دیکھے کیونکہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ صحیح. اس طرح کے ڈرامے جو کہ جس میں گالیاں دی جائیں، جس میں عجیب و غریب جذبات کا اظہار کیا جائے جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہماری تہذیب میں نہیں ہے. آپ بالکل. آپ چاہے مطلب میں بھی مولوی تو نہیں ہوں، میں بھی اچھے ماڈرن گھرانے میں پلی ہوں، لیکن جی ہمارے یہاں ایک دستور تھا، ایک تہذیب تھی ماں باپ سے بات کرنے کی، نوکروں سے بات کرنے کی. صبح اٹھ بالکل. کے اگر سلام کرتے تھے تو نوکروں کو بھی سلام کرتے تھے، اور بالکل اگر ایسے ہی. نوکر کو ہم نے کچھ کہہ دیا تو وہ شکایت کرتا تھا تو اماں اس کی سائیڈ لیتی تھی، کبھی ہماری سائیڈ نہیں بالکل لیتی تھی. بالکل تو ایسے ہی. آج کل یہ کیوں ہو رہا ہے اور کوئی روک کیوں نہیں رہا ہے؟ سب سے بڑی بات ندیم صاحب یہ ہے کہ لوگ روک کیوں نہیں رہے ہیں اس بات بالکل صحیح. بالکل صحیح کہ کہہ رہی ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب و غریب سی کہانیاں انڈیا سے لی ہوئی، باہر سے لی ہوئی، اور جس میں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، جس میں یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس دکھائے جا رہے ہیں، جس میں بہنوئی سے محبتیں اور سسر سے، دیٹ واز ٹو مچ. میں جی آپ کو بالکل بتا صحیح کہہ رہی رہی ہوں ہیں. مطلب اس کہ زمانے میں بھی ڈرامے جو تھے، میں مثال دوں گا کہ وارث جس طرح ایک تہذیب ہاں پنجاب کا وہ سارا کچھ کلچر بالکل دکھایا گیا، لیکن ایک جی حدود میں رہ کے وہ سب چیزیں جو ہیں اس کلچر بالکل کو دکھایا جی. گیا. اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. آج کل تو بالکل صحیح. ماسیوں سے عشق ہو رہا ہے. اب مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ماسیوں کی بچیوں کو خراب کر رہے ہیں.
کیونکہ بالکل ان کو صحیح. بھی دل ہے, وہ سوچتے ہوں گے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو پھر کر کے دیکھتے ہیں. بالکل ایسا صحیح. تو مطلب یہ کہ یہ غلط بات ہے, اور بالکل کوئی صحیح. روکنے والا نہیں. اچھا روکنے والا کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے زمانے میں جو لوگ تھے, اسلم جی. اظہر صاحب یا ان کے پطرس بخاری کے بھائی صاحب جو تھے, وہ زید منصور علی بخاری خان صاحب. تھے, زید بخاری صاحب, جی. اور جتنے بھی بڑے اور بڑے جتنے بھی تھے, سارے جو آغا تھے, آغا صاحب تھے, آغا ناصر آغا صاحب تھے. آغا ناصر صاحب تھے, جنہوں نے بہت ہی زیادہ مجھے پروموٹ کیا یا سپورٹ دی کہ نہیں نہیں بالکل. کرو کرو ہو جائے گا. یہ سب لوگ تو آپ اپنی ذات انکریج میں, کرتے ہیں لوگوں کو. اپنی جی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن تھے یہ سب لوگ. جی. اور اسی زمانے میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ ٹی وی جوائن کر لیں, تو آغا اچھا. صاحب نے مجھے بلوایا اور انہوں نے جی. کہا حسینہ تم ٹی وی جوائن نہیں کرنا, تم فری اچھا. لانس کام کرنا, کبھی بھی ہوں. ٹی وی جوائن نہیں کرنا, اور دوسری بات میری ماننا, تو ایڈیپٹیشن نہیں کرنا, اپنے اچھا. آپ لکھنا, اوریجنل لکھنا. تو وہ ہوں. میں کرتی رہی, حالانکہ صحیح. پرچھائیاں میں نے کیا تھا, جی. پرچھائیاں ان سے پوچھ کے کیا تھا, تو اس ہوں. کا جواب آیا تھا ناصر صدیقی صاحب کا کہ اگر جو حسینہ معین کر رہے ہیں ہوں. پورٹریٹ آف اے لیڈی کا ترجمہ, تو صحیح. کر سکتی ہے, اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اجازت نہیں ملے گی. تو زبردست. پرچھائیاں, آپ یہ بتائیے, پرچھائیاں ہم نے کی تھی ضیاء الحق کے دور میں, اس بالکل. میں ہم نے بالکل. مسٹریس دکھائی تھی, جی. بتایا نہیں تھا یہ کون عورت ہے, بالکل ساری صحیح. مسٹری تھی. لیکن یہ کہ لوگوں نے, ان کو پتہ تک نہیں چلا کسی کو کہ یہ کیا تھا. بالکل صحیح. تو آپ اگر بات کو سلیقے سے, سنجیدگی سے, اور ایک اس طرح سے بنا سنوار کے کریں تو بات خوبصورت بھی رہ جاتی ہے, اور جو آپ کہنا چاہتے ہو وہ کہہ وہ بھی جاتے ہیں. بالکل تو صحیح. ہم نے یہی کوشش کی تھی کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ بھی دیں, اور یہ بھی نہ پتا چلے کہ کوئی غلط بات ہے. یہ بات بالکل صحیح. غلط تھی, لیکن یہ بالکل کہ صحیح. وہ تو اتنے 45 سیریلز لکھی ہیں. آج زبردست. جو ٹی وی کا حال ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا. جی بالکل صحیح. اکیڈمی بنی ہوئی تھی, اکیڈمی میں ہم لوگ جاتے تھے, اشفاق صاحب, میں, سجاد صاحب, اتنے لوگ تھے جو بڑے بڑے رائٹر اور ڈائریکٹر تھے, جی. اور جی. کیمرہ مین تھے, میک اپ مین تھے, سب اپنے اپنے جو ان کا حلقہ تھا اس میں اپنا اپنا لیکچر دینے جاتے تھے, اور صحیح. لڑکے صحیح. سیکھتے تھے جو بھی آتے تھے نئے. بالکل صحیح. تو اب وہ خالی پڑی ہوئی ہے عمارت. ہوں. پی ٹی وی نے کیا کیا ہے کہ اس نے دوسرے چینلز کے تھرڈ ریٹ ڈرامے خرید جی. کر چلا رہا ہے, جس کا مجھے بے انتہا افسوس ہے. کیونکہ ٹی ہوں. وی کو تو ہم لوگ آج اگر شیرین زندہ ہوتی یا محسن صاحب زندہ ہوتے تو ان کے بھی یہی جذبات ہوتے. وہ بالکل لوگ صحیح. جا چکے ہیں, تو مگر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا گھر تھا, ہم نے تو بالکل صحیح. 40 سال اس میں گزارے ہیں اپنی زندگی, یونیورسٹی سے نکل کے, اور جب باہر نکلے ہیں تو ہم بڑے ہو چکے تھے, بلکہ بڑھاپے کی طرف آ رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیے اتنے برسوں ہم نے کام کیا تھا وہاں, اور جی. اس کو بنا کے رکھا تھا کہ ساری دنیا میں اس کا نام تھا. اب اگر اس کو آپ نے برباد کر دیا تو یہ کس کا قصور ہے, اور یہ بالکل کیوں صحیح. ہو رہا ہے, یہ کیوں بالکل ہو رہا صحیح. ہے. اور یہ بالکل بھی صحیح. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جیسے ملک میں کرپشن ہے, ایسے ہی وہاں بھی کرپشن ہے. آج میرے ڈرامے 3 ڈرامے 2001 میں وہاں کے ایم ڈی نے انڈیا کو بھیج دی ہے, زی ٹی وی کو. اچھا. اچھا. انڈیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیا کہیں کسی کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کو بیچے جا سکتے ہیں. صحیح. لیکن میرے 3 ڈرامے, 3 سیریلز, انکہی, تنہائیاں اور دھوپ کنارے, تینوں اچھا. زی ٹی وی یو کے کو بیچے گئے. اس اچھا. کے پیسے کہاں گئے مجھے نہیں معلوم. اچھا. جی. اس کے بعد آج کل میری 4 سیریلز جو ہیں ان کا عربک میں ترجمہ ہو رہا ہے
اور ترجمہ ہو کے وہ بیچے جا رہے ہیں سعودی عربیہ کو. آپ یہ بتائیے, مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی, انفارم نہیں کیا, پیمنٹ نہیں کیا, جبکہ اکارڈنگ ٹو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں 10 سال کے بعد, جی کاپی رائٹ کا جو ہے اس میں 10 سال کے بعد انٹلیکچوئل رائٹس جو ہوتے ہیں وہ رائٹر کو واپس مل جاتے ہیں. تو مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح. یہ جو باتیں ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہے, اس لیے یہ خراب ہو رہا ہے. اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے تو یہ خراب نہ ہوتا ٹی وی کبھی. لیکن ٹی وی اب جیسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو اس میں حسین آپا یہ تو بہت سارے فورم ہیں ایسے کہ جو ان چیزوں کو, کاپی رائٹ کے, کنزیومر رائٹس کے, تو کسی ایسے فورم سے آپ نے جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے رابطہ کیا کہ اس کو آپ پلیٹ کریں؟ اصل میں دیکھیے ٹی وی بھی ہمارا ہے, پی ٹی وی بھی ہمارا ہے, اور پہلے بھی مجھ سے کہا تھا جب انہوں نے ہمارے جو ایم ڈی تھے یوسف بیگ مرزا, انہوں نے بیچے تھے یہ ڈرامے یو کے کو, زی ٹی وی کو, تب بھی مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ تم سو کر دو, جی کیونکہ یہ تمہارے رائٹ ہے اور تم ان کو بیچ نہیں سکتے, تمہیں بغیر بتائے ہوئے, تمہیں پیمنٹ کیے بغیر. صحیح. لیکن میں نے کہا کہ اب اپنے ہی پی ٹی وی کو کیا سو کروں میں, یہ تو بالکل عجیب بات ہے. لیکن اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اب کم از کم وہ مجھے بتاتے تو. صحیح. مطلب یہ تو ایک بڑی اچھی بات تھی کہ آپ کے پلیز دوسرے مانگ رہے ہیں اور ان کا ترجمہ کر کے آپ بیچ رہے ہیں, تو آپ کم از کم مجھے بتاتے, انفارم کرتے. پیمنٹ پتہ نہیں آپ کرتے نہ کرتے, یہ تو پیمنٹ تو آپ لوگ خود ہی لے لیتے ہو, اس لیے آپ کہاں سے کرتے. یہ مشکل ہو گئی ہے نا کہ اب تو جو ڈرامہ کون سا لیا جائے گا, ایکسپٹ کون کرے گا, وہ کر رہے ہیں اس کے, یعنی وہ پروگرامنگ کے لوگ نہیں کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ کر رہے ہیں. مارکیٹنگ کے لوگ طے کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ خریدا جائے گا, یہ نہیں خریدا جائے گا, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو تکلیف دہ باتیں ہیں یہ آج میں کھل کے پہلی دفعہ کہہ رہی ہوں آپ سے, کہ یہ تکلیف دہ باتیں جو ہیں یہ انہوں نے ہمارے ٹی وی کو, پی ٹی وی کو, جو کہ دنیا میں مشہور ہو گیا تھا اپنے ڈرامے کی وجہ سے یا اپنے پروگرام گانوں کی وجہ سے, وہ آج بالکل پیچھے چلا گیا ہے, بالکل پیچھے چلا گیا ہے. تو یہ افسوس کی بات ہے. جی تو قدسی آپا آپ نے کچھ عرصہ جو حسینہ آپا آپ نے کچھ عرصے جو ہے وہ بطور معلم کالج میں یہاں پہ کراچی میں جی آپ نے میں پڑھایا بھی؟ نے, جی جب میں نے بی اے کر لیا تھا تو میں نے بتایا تھا نا میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, جی جی. تو میں نے بڑا بھاری فیصلہ کیا کہ میں جاب کروں گی. اچھا. ابا کے اب مطلب نہیں, اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ ابا جب ہم لوگ کراچی آئے تھے تو جی. ابا کا ٹرانسفر بنگلہ دیش کر دیا گیا تھا. اچھا. تو ابا نے کہا کہ میں بنگلہ دیش نہیں جا سکتا, اچھا. کیونکہ میں 8 بچوں کو لے کے اب جاؤں گا, ان کے داخلے کرانا, ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا, اب میرے پاس اتنا وہ نہیں ہے, نہ پیسہ صحیح ہے, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے, نہ میں کر سکوں گا. صحیح. تو انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اچھا. تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا میں نوکری کروں گی, تو بڑے بڑے ہنسے وہ کہ اچھا چلو کرو. تو میں نے اسکول میں نوکری کی تھی. اچھا. تو اس کے بعد پھر ایم اے کے بعد بھی کرتی رہی, پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد میں پرنسپل ہو گئی اسی اسکول کی. اچھا. تو میں نے تقریباً جی وہیں ایک ہی اسکول تھا جہاں میں نے جاب شروع کی, پھر اس کے بعد وہیں پرنسپل ہو گئی, وہیں سے ریٹائرڈ ہوئی. اور وہ اسکول اتنا اچھا تھا, اور آپ کو پتا ہے وہ اسکول کس کا تھا؟ وہ تھا ہمارے پہلے ایجوکیشن منسٹر جو تھے فضل الرحمان صاحب. اچھا. جی ان کی بیگم تھی, بیگم فضل الرحمان, انہوں نے اچھا. بنوایا تھا, اور اچھا. اتنا اعلیٰ اسکول بنایا تھا
جس میں ہمارے کالج کی سارے خواتین تھیں, ان کے بچے پڑھنے جاتے تھے. تو ہم لوگ کبھی کبھی دیکھنے جاتے تھے اسکول کو کہ وہاں کارپیٹس پڑے ہوئے ہیں, کولرس لگے ہوئے ہیں. تو اچھا. پھر جب تک میں رہی, میں نے اس اسکول کو بہت خوبصورت رکھا. اچھا. ساری دیواروں پہ ہم لوگ پینٹنگ کر کے لگاتے تھے. میرے ساتھ کی جو دوستیں تھیں, ٹیچرز جی تھی, جی. وہ اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی, کوئی گھر نہیں جاتا تھا, 4-5 رک جاتے تھے اور ہم اچھا. پینٹنگ کیا کرتے تھے. پھر ہم سارے کوریڈورس میں وہ پینٹنگ لگواتے تھے فریم کروا کے, صحیح. اور پھر تفریح کرنے نکل جاتے تھے, کبھی کھانا کھانے, کبھی چائے پینے. تو جی اس اسکول میں رہ کے ہم نے بہت انجوائے کیا ہے. اور آج تک اس اسکول کی بچیاں جو ہیں, جی آپ نے رومانہ حسین کا نام سنا ہوگا. جی 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 بالکل. رومانہ حسین میری شاگرد رہی ہے. اچھا اچھا اور اچھا اچھا. جی صادقہ میری شاگرد رہی ہے. سبرینا, بہت بہت مطلب اس زمانے میں یہ بھی تھا کیونکہ پرائیویٹ اسکول تھا, جی جی. اور اس علاقے میں عموماً بڑے اچھے گھرانے کے لوگ رہتے تھے, پڑھے لکھے. تو ان صحیح سب کے بچے وہیں آتے تھے. صحیح. پھر اچانک کیا ہوا کہ نیشنلائز ہو گیا اسکول. بس وہ وقت جو ہے وہ ہماری تعلیم کا سب سے بدترین وقت ہے, جب وہ زوال. نیشنلائز ہوا. جی بالکل بالکل. نیشنلائز ہوا تو انہوں نے اوپن کر دیا کہ جی. ٹیچرز بھی جو آئیں گی ان کے بھی انٹرویو نہیں ہوں گے, اگر ہوں گے بھی تو بہت معمولی سے. بچوں کے پہلے ٹیسٹ ہوتے تھے ایڈمیشن, اب نہیں جی. ہوں گے. تو وہ اسکول, اور ایک عمارت میں 5 اسکول کھول دیے گئے, کیونکہ عمارت بہت بڑی تھی. تو انہوں نے صحیح. کہا کہ صبح آپ کا اسکول لگے گا, شام کو ان کا لگے گا, اس طرف نئی روشنی لگے گی. اچھا, نئی صحیح. روشنی کا ابھی بھی ایک تماشا تھا کہ نئی جی. روشنی میں کوئی استاد نہیں آتا تھا, بچے آ کے بیٹھ جاتے تھے, کھیلتے پھرتے تھے, چلے جاتے تھے. تو ہمارے یہاں تو تباہی تو ہر طرف سے آئی ہے نا. جی بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. جی تو پھر اسکول وغیرہ سے بعد میں آپ نے پھر مستقل جو ہے وہ لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ. جی پھر اسکول ہی کے مطلب وہاں بھی بیٹھ کے لکھا ہی کرتی تھی میں اسکول کے بعد, جب تک کہ مطلب ہمارے تمام چپراسی وغیرہ سب چلے جاتے تھے تبھی میں جی آتی تھی. جی تو وہاں بھی جی. لکھا کرتی تھی, اور اس کے بعد مستقل پھر لکھنا شروع کر دیا میں نے. اور پھر میں نے لکھا ہے 92 تک, 92 تک پی ٹی وی کے لیے لکھا ہے. جی. پھر اس کے بعد اسکاٹ لینڈ کے لیے 3 سیریلز لکھی میں نے. اچھا. مگر اس سے زیادہ سب سے دلچسپ تجربہ میرے لیے یہ ہے کہ انڈیا جی. سے مجھے راج کپور صاحب نے بلایا. اچھا. راج کپور صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور آپ اچھا. سے اپنی کہانی ہنا ہے اس کے ڈائلاگس لکھوانا چاہتا ہوں. ہنا کی کہانی لکھی ہے عباس صاحب نے, اچھا. اور اس کی ڈائلاگس میں آپ سے لکھوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا راج صاحب, پاکستان سے ہندوستان آنا جانا بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا صحیح. نہیں کوئی مشکل نہیں کام نہیں ہے, میں آپ کو 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو آپ کو تو آنا پڑے گا ایک دفعہ. میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتی ہوں. اچھا اتفاق یہ ہوا کہ نیکسٹ ایئر یہ کرکٹ میچ جو ہوتے تھے شارجہ جی میں جی جی. وہاں پہ ہوئے, تو اس میں ہم لوگوں کو بلایا گیا. وہاں اچھا. سیلیبریٹیز کو بلاتے تھے, تو مہاراج صحیح. صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو ان سے ملاقات ہوئی, بہت اچھی طرح ملے. پھر کہنے لگے اچھا مجھے ایک سین لکھ دو. تو میں نے وہ دیکھ کے ان کا کیا تھا جو ان کی خواجہ احمد عباس نے لکھی تھی کہانی, اس کا اچھا. ایک سین میں نے لکھ دیا ان کو. تو کرشنا بھابھی جو ان کی بیگم تھی وہ بتاتی ہیں کہ حسینہ تم نے کیا غضب کیا, یہ سارے وقت کان سے لگائے وہی سنتے رہتے ہیں. میں نے اچھا. کہا یہ ہے جی. وہ ان کو اتنا اچھا لگا تھا, اور انہوں نے میری انکہی دیکھی تھی, اور اچھا. ایک ڈرامہ تھا روشنی. تو وہ اچھا. کہتے تھے کہ اگر آپ نے نہیں لکھا تو یہ ہنا نہیں بنے گی. پھر 2 سال کے بعد پھر میں گئی انڈیا,
انہوں نے اچھا بلایا باقاعدہ جی، اور اتنا اچھا استقبال کیا کہ ہمارے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے. بہت انہوں نے سب کے سب جمع تھے، پھول ہار، اور پھر ہمیں تاج محل ہوٹل میں ٹھہرایا. میں اور میری بہن گئے تھے، اچھا اچھا اور پھر انہوں نے ہم سے بات کی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے میں پوچھ لوں پہلے اپنے پریسیڈنٹ سے، کیونکہ پریسیڈنٹ اس وقت تھے ضیاء صاحب. تو اچھا میں نے کہا دیکھیے پہلے پوچھ لوں میں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو میں یقیناً لکھ دوں گی. صحیح مطلب آپ اتنے بڑے ڈائریکٹر ہیں، آپ کے لیے لکھنا تو میرے لیے بڑی عزت کا باعث ہوگا. تو صحیح خیر وہ پھر انہوں نے ایک پروگرام بنا کے رکھا تھا کہ آپ اچھا انڈیا پہلی دفعہ آئی ہیں تو آپ نے بچپن میں تو کیا دیکھا ہوگا، اب آپ دیکھیے. تو انہوں اچھا نے مجھے انڈیا کے جتنے بڑے بڑے شہر تھے سب میں بھجوایا، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا، گاڑی ملتی تھی، ایک آدمی ملتا تھا. میں اور میری بہن گئے تھے روزانہ. صحیح تو ہم دونوں گھومتے پھرے، تاج محل دیکھا سارا. پھر کہنے لگے ہاں، انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اجمیر بھی ضرور جائیے گا، اچھا اجمیر شریف جائیے گا اور وہاں پہ چادر چڑھائیے گا. اچھا چادر وادر چڑھانا تو میرے اس میں نہیں ہے مطلب، لیکن انہوں نے بھیجا تھا. اور ان کے ساتھ جو آدمی گئے، ہمارے ساتھ جو آدمی گئے تھے وہ بہت بڑی چادر اور پھول اور ہار لے کے گئے تھے. تو انہوں نے خیر وہ چادر چڑھا دی، ہم نے فاتحہ پڑھی اور صحیح نماز پڑھی، ان لوگوں سے ملے، پھر غالب کا مزار دیکھا، پھر اس کے بعد پورا آگرہ دیکھا، پھر واپس آ گئے. تاج صحیح محل دیکھنے گئے. مطلب صحیح آخری دن جب دعوت ہوئی ہماری، جب ہم جی واپس آ گئے تھے تو راج جی کپور صاحب نے کہا کہ آج بھابھی نے بلکہ ان کی بیگم نے سارے جی خاندان کو بلایا، دوستوں کو بلایا، ملوایا. اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی. اچھا تو پریس کانفرنس میں ان لوگوں نے تعریف بھی کی اور سوالات بھی کیے. تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، جی وہاں کے جو کانٹینٹ ہیڈ تھے جی سنیما اچھا کے، انہوں نے کہا کہ حسینہ بی بی آپ ہندوستان کی شہریت کیوں نہیں لے لیتی ہیں؟ اچھا آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی. اور ہمارے پاس اصل میں ڈائریکٹر بہت اچھے ہیں، رائٹر نہیں اچھے ہیں، اچھا تو ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ برا مت مانیے گا، مگر انسان اپنا گھر نہیں چھوڑتا ہے. واہ جو جس کا واہ گھر ہوتا ہے وہ وہیں رہتا ہے اور وہی اچھا لگتا ہے اس کو، چاہے چھوٹا گھر ہو چاہے بڑا گھر ہو. واہ تو واہ مجھے تو اپنا گھر جو ہے وہ میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی، واہ واہ کیونکہ میرا تو پورا خاندان پورا گھر ہے وہاں. تو خیر وہ بڑی تالیاں والیاں بجی اس پہ. انہوں نے کہا کہ ویسے آپ کو کبھی آنا ہو تو آپ آ جائیے، موسٹ ویلکم. اب صحیح آپ دیکھ رہے ہیں حال، اب جاؤں گی تو پہلے ہی مار دی جاؤں گی. تو حسینہ تو کو پھر کیا وہ کہانی آپ نے مکمل کی؟ جی وہ کہانی پھر میں نے یہاں اجازت لی، پھر میں اچھا نے وہ کہانی لکھی. اور وہ کہانی جب مکمل ہو گئی تو راج صاحب بیمار پڑ گئے، ان کو دہلی جانا تھا ایوارڈ لینے. جو ان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے وہ جی ان کو جی مل جی رہا تھا. تو اچھا وہ ایوارڈ لینے گئے تھے لیکن ان کو الرجی ہوتی تھی بڑی سخت، اچھا پولن کی. تو وہاں اچھا گئے تو ان کو الرجی ہو گئی، بیمار پڑ گئے، ہاسپٹل چلے گئے. پھر ان کی بیگم نے مجھے فون کر کے بتایا، اور پھر ان کے ایک دوست نے کہا کہ حسینہ جی بات یہ ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ یہ فلم کمپلیٹ کر لے. تو اچھا اگر آپ آ جائیں تو شاید ان کو یہ حوصلہ ملے کہ میری فلم کمپلیٹ ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی آنے میں مجھے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کے انہیں یہ افسوس ہو کہ میری کہانی کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں بنا نہیں سکا اسے. تو صحیح پھر الٹا اثر ہوگا یہ.
تو بالکل صحیح. اور ویسے بھی میں ان حالات میں جانا نہیں چاہتی تھی کہ ان کو بیمار صحیح. دیکھوں، اتنا جنہوں نے صحیح. میرا اتنا خیال رکھا تھا. اور صحیح. آخری دن جب دعوت ہوئی تھی ان کے جی. یہاں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں اس طرح صوفے پہ بیٹھی تھی تو وہ آ کے میرے سامنے قالین پہ بیٹھ گئے زمین اچھا. پہ، اور دونوں ہاتھ جوڑ کے وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہے تھے. اچھا. لکھا تو حنا نہیں بنے گی. ہوں. اب اچھا میں بنی. تو بڑی جذباتی آدمی ہوں، میں فوراً ہی رونے لگی. میں نے کہا راج صاحب پلیز ایسا مت کیجیے، میں ہوں. لکھ دوں گی، میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں آپ کو ضرور لکھ کے دوں گی، اور آپ یقین رکھیے میری بات کا، میں اجازت لے لوں گی اور میں لکھ دوں گی. تو وہ تو کچھ واقعہ مجھے وہ اس کی ہمیشہ یاد کہانی رہے گا. کہانی لکھنے کے لیے کچھ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ معاوضہ دیا؟ انہوں نے اتنا زیادہ معاوضہ دیا تھا کہ یہاں کا تو کوئی پروڈیوسر سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا. زبردست. آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا ہندوستان کے 8 شہر انہوں نے مجھے گھمائے. بالکل صحیح. ہر روز وہ مجھے 10,000 دیتے تھے کہ آپ جائیے خریداری کیجیے اور مطلب تفریح کیجیے جہاں بھی جائیں. صحیح. ان کا صحیح. ایک جو اسسٹنٹ تھا اشوک کول، وہ میرے جی. ساتھ ہوتا تھا. وہ مجھے مختلف ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا تھا، صحیح. مختلف جگہ لے جاتا تھا. تو انہوں نے بہت دیا مجھے. میں تو رندھیر رشی. اچھا، اور دوسری بات جو ان کی میں آپ کو بتاؤں کہ جی. اتنے بڑے ڈائریکٹر تھے، جب جی. ہم کاسٹنگ کر رہے تھے تو پہلے ہی کاسٹنگ میں تو میں نے زیبا کا نام لیا. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پاکستان کی کوئی لڑکی ہمیں دلوا دیں اچھا. تاکہ اس کی لہجہ ہو پاکستانی، پتہ چلے یہ پاکستانی ہے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کا لو افیئر تھا وہ. اچھا. اچھا. تو میں نے کہا دیکھیے آج کل تانسین میں زیبا میرے ساتھ کام کر رہی ہے، تو میں اس سے بات کرتی ہوں، اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو نتھنگ از بیٹر. تو انہوں نے پھر میں نے زیبا وہیں سے بات کی، زیبا راضی ہو گئی. اچھا. مگر وہ یہی ہوا کہ ان کی زندگی میں نہیں ہو سکا. صحیح. ان کے بعد زیبا پھر پہنچی، رندھیر نے اس کا استقبال کیا، پھر اچھا. فلم بنی، اور فلم بہت اچھی بنی، مطلب بہت اچھی بن گئی تھی. اور صحیح. دوسری بات جو میں نے ان سے کہی تھی، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جی. کہ جی. جب وہ کاسٹنگ کر رہے تھے تو زیبا کے علاوہ اس کے ساتھ انہوں نے رکھا تھا اپنے چھوٹے بیٹے راجیو کو. اچھا. راجیو کو. تو میں اچھا. نے بہت آہستہ سے کہا کہ راج صاحب ایک بات اگر آپ سے میں کہوں تو آپ مان لیں گے؟ کہنے لگے میں آپ کی سب باتیں مان لوں گا کیونکہ آپ میرے پاس آئی ہیں چل کے. میں نے کہا دیکھیے اگر آپ راجیو کے بجائے رشی کو رکھیں گے تو یہ کردار جو ہے وہ پورا اترے گا، کیونکہ وہ ایک شوخ سا لڑکا ہے، مسخرہ ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تفریح کرتا ہے. راجیو صحیح. سیریس ہے، تو اچھا. راجیو اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل آپ جو کہہ رہی ہیں وہی ہوگا. تو رشی بنے تھے اس کے ہیرو. اچھا. اور اچھا. جی، اچھا. تو صحیح. یہ صحیح. اتنے بڑے لوگ اگر اتنی بڑی باتیں کر جائیں تو ساری عمر یاد رہتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے جب لوگ فلم بنانے چلتے ہیں یا ڈرامے، تو سب سے پہلے جی. اپنے گھر کے رشتہ داروں کو پکڑتے ہیں، یا اپنے دوستوں کے بچوں کو پکڑتے ہیں، یا خود بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح ہے. لکھنے والا یا ڈائریکٹر. بالکل تو صحیح. یہ بدنیتی ہوتی ہے. بالکل یہ بالکل نہیں صحیح ہے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو جو اب شہزاد صاحب مجھے کہتے تھے، شہزاد خلیل جی. صاحب، شہزاد خلیل صاحب. جنہوں جی. جی، وہ کہتے تھے حسینہ تم تو نوکر کے لیے بھی اتنی پریشان ہوتی ہو، اس کے ڈائلاگس لکھنے میں بھی تم دیر لگا دیتی ہو. میں نے کہا شہزاد صاحب نوکر بھی ایک آپ کا ایکٹر ہے اور وہ اضافہ کر رہا ہے، اگر وہ غلط ہوگا تو آپ ڈاؤن چلے جاؤ گے، بالکل اس لیے صحیح. نوکر کو بھی آپ کو اتنی اہمیت دینا چاہیے. بالکل صحیح بات. تو یہ والی باتیں جو ہے یہ میں نے مطلب زندگی بھر کا سبق ہے میرے لیے کہ کس بالکل طرح صحیح.
لیکن آج کل لوگ یہ نہیں سوچتے. یہ نہیں سوچتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس لیے جو آپ نے سوال کیا کہ آج کل زوال کیوں آیا ہے, جی آج کل زوال اس لیے آیا ہے کہ لوگ جو ہے, اول تو کانٹینٹ ہیڈ کوئی نہیں ہوتا, ہوں، کانٹینٹ کوئی نہیں پڑھتا بالکل سوائے ڈائریکٹر کے. ڈائریکٹر خود ہی پڑھتا ہے, خود ہی بنواتا ہے, خود ہی لکھ لیتا ہے اس کی جگہ اگر کوئی چینج کرنا ہو. ہمارے یہاں سختی سے اس بات پہ عمل ہوتا تھا کہ اگر آپ کو چینج کرانا ہے, میں نے بھی کیا ہے, کوئی 10 دفعہ چینج کیا ہے. میں آپ کو جی بتاؤں, انکل عرفی میں آخری جو سین تھا جس میں جی بینا تھی, جی جی محسن صاحب کو وہ زیادہ پسند نہیں آ رہا تھا سین. وہ کہہ رہے اچھا تھے کہ یہ بالکل کلائمیکس ہے, حسینہ اس اچھا کو اتنا اچھا بنا دو کہ لوگ بھول نہ سکے. صحیح. تو انہوں نے کہا اچھا میم تم کو برابر کے کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور چائے ہوں بھیجتے رہیں گے اور تم لکھتی رہنا. ہوں اب میں نے کہا وہاں سے آپ لوگ جائیے گا تو نہیں اٹھ کے, کیونکہ شام ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں ہم جائیں گے نہیں, ہم آواز دے کے بتا دیں گے کہ ہم بیٹھے. تو ہوں وہ سین میں نے 3 دفعہ دیکھا تھا, اچھا 9 منٹس کا سین تھا, 3 ہوں دفعہ لکھا تھا. تو تیسری دفعہ میں جا کے ان کو تسلی ہوئی. اور پھر اگر آپ نے انکل عرفی دیکھا ہو تو جی آپ نے بالکل دیکھا بالکل ہوگا کہ شیلا نے اس کو کتنا کمال کا کیا تھا اکیلے. بالکل بالکل تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ محنت کریں تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے. بالکل کوئی بھی صحیح. محنت کرے, وہ ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے, رائٹر بھی ہو سکتا ہے, آرٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں. آرٹسٹ بھی اب ہے. جب جی جی جمشید انصاری کو ہم لوگ 10 جی دفعہ چلوا کے دیکھتے تھے کہ تم ہوں پہلے چل کے دکھاؤ کیسے چلو گے, تم گڑبڑ ہوں نہیں کرو گے. تو ہوں جمشید انصاری ذرا تھوڑا سا اوور کر جاتا تھا کہ سر بھی لا رہا ہے اور ہاتھ بھی لا رہا ہے, تو شیری کہتی تھی نہیں بس ایک کام کرو. ہوں تو صحیح. اتنا مزہ آتا تھا, مطلب یہ کہ وہ وقت تھا جب ہم انجوائے کرتے تھے, بالکل اپنے صحیح. اپنے کھیلوں کو انجوائے کرتے تھے. بالکل صحیح. اور اب جو لوگ ہیں وہ صرف پیسہ لینے کے لیے کام کرتے ہیں, ہاں بس ان کو اب جو ہے اب وہ صرف جو انجوائے ہے نہیں وہ کرتے. بالکل اب صرف اصل جو ہے اس کا وہ ہے کہ وہ پیسہ ملے, اس کے اندر کتنی مطلب اس کے اندر ان پٹ کتنی دینی ہے وہ چیز نہیں ہے. وہ چیز نہیں رہی ہے, بس آپ نے ایک دفعہ لکھ کے دے دیا, وہ آپ کے خیال میں آخری حرف ہے وہ, کہ آپ بالکل اس کو یہ نہیں, مطلب ڈائریکٹر کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ بھائی دوبارہ لکھ دو. عجیب عجیب تو ہمارے یہاں رائٹر آ گئے. جی ایک صاحب کو میں نے ایک دن اتفاق سے لگا ہوا تھا وہ سنا, وہ جی صاحب ٹی وی پہ گالیاں دے رہے تھے. میں نے کبھی ان اچھا سے ملی نہیں, کبھی دیکھا نہیں ان کو, لیکن وہ صاحب عجیب و غریب تھے. میں نے کہا اس طرح کے لوگ اگر ادب میں آئیں گے تو جی ادب کی کتنی بے ادبی ہو رہی ہے, یہ دیکھ بالکل لیجیے. بالکل صحیح. یہ بات تو بالکل زوال تو اب ہو ہی رہا ہے. اب یہ ہے کہ زوال کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی اٹھے گا, کوئی نہ کوئی بالکل بہتر صحیح. کرے گا کام, ہاں یہ بھی اور وہ دوبارہ آپ سے. نے جو شروع میں کہا تھا, یہ بھی ایک جو ہے موڑ آیا ہوا ہے, اور یہ جو ہے وہ ختم ہوگا, اور انشاءاللہ جی دوبارہ سے جو ایک ہے وہ دوسرا بنے گا. موڑ آئے گا, وہ جی زیادہ خوبصورت ہوگا. بے بالکل, شک یہ بے مجھے شک بے یقین شک. ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اور حسینہ میری پھر اب جو ہے آپ گزشتہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ آرٹس کونسل کے ساتھ وابستہ ہوئی, جی اور وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنی تخلیقی اور اپنی جو ہے وہ جو آپ کا وقت گزرا وہ اس میں جو دیکھیے ہے وہ ایک بالکل نیا موڑ تھا کہ بالکل میں نے کبھی زندگی میں تقریر نہیں کی تھی. ہوں وہاں پہ جا کے تقریر بھی کرنا پڑی, بولنا بھی پڑا, اور کام بھی کرنا پڑا. مزہ بھی بہت آیا. مطلب یہ بھی ایک خوبصورت موڑ تھا میرے لیے کم از کم, کہ میں بالکل نے اتنے ادیبوں سے, اتنے شاعروں سے, اتنے اچھے لوگوں سے ملی, اور مجھے ہوں معلوم ہوا کہ ادب اگر لوگ جاتے رہے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ادب کہاں جا رہا ہے, کہاں کہاں سے ہم نے لیا ہے. ویژن ہوں بڑھتا ہے. آپ باہر بالکل کا ادب بھی پڑھتے ہیں, اپنا ادب بھی پڑھتے ہیں, اپنی شاعری بھی پڑھتے ہیں, باہر کی بالکل شاعری بھی پڑھتے ہیں. تو یہ بہت انجوائے کیا ہے میں نے. آرٹس کاؤنسل کا یہ دور جو ہے یہ میں نے جی بہت انجوائے کیا ہے. حالانکہ میں کم ہی جاتی ہوں لیکن میں انجوائے بہت کرتی ہوں.
کیونکہ صحیح. اس میں مزہ بہت آتا ہے کہ اس میں مشاعرے بھی ہو رہے ہیں, اس میں کہانیاں بھی ہو رہی ہیں, اس میں داستان گو بھی آتے ہیں, اس میں چٹکلے ہوتے ہیں, اس میں سوال جواب ہوتے ہیں, اور موسیقی یہ ہے, ساری پینٹنگ ہے, سارا موسیقی. کچھ ہے. جی موسیقی ویسے تو میں نہیں کہیں جاتی ہوں, لیکن ہوں. آرٹس کاؤنسل کی موسیقی میں ضرور جاتی ہوں, کیونکہ ایک تو جاننے والے وہاں ہیں, مجھے جی یہ ہوتا ہے کہ بھائی سب لوگ موجود ہیں تو پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہوں میں. صحیح یہ میرا صحیح. بچپن سے ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں ایسے لوگوں میں رہنا چاہتی ہوں جہاں میں پروٹیکٹڈ فیل کروں, اور یہ مجھے پتا چلے یہ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ میرے صحیح سپورٹرز ہیں, اور اگر صحیح مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو یہ فوراً مجھے بچا لیں گے. صحیح. تو صحیح. اس طرح کے لوگ آرٹس کاؤنسل میں ماشاء اللہ ہیں ابھی تک, تو ہوں. آگے بھی آئیں گے کیونکہ نئی انشاءاللہ. جنریشن ہے وہ بھی اچھی ہے اور وہ بھی کام کر رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے ادیب اور شاعر پچھلے 2 جی سال پہ ختم ہو گئے, اس کا بالکل صحیح. بہت افسوس ہے مجھے. بالکل صحیح کہہ رہی جیسے ہیں, بالکل صحیح. مشتاق احمد یوسفی, ان سے تو خیر ہماری دوستی بھی تھی کیونکہ میری دوست ہے, اس کے رشتہ دار تھے, وہ اچھا بہنوں ہی ہوتے تھے. اچھا. تو جب ہم انکہی لکھ رہے تھے تو جی میں نے کہا کہ شعیب سے میں نے کہا کہ شعیب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا نام چراغ تلے رکھ لیتے ہیں, جو مشتاق یوسفی کی کتاب کا ہے. تو اس نے کہا وہ تھوڑی اجازت دیں گے, پوچھ لے. تو پھر میں نے فون کیا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مشتاق بھائی اس کا نام میں ایک سیریل لکھ رہی ہوں تو اس کا نام میں چراغ تلے رکھ لوں؟ کہنے لگے ہاں رکھ لو, تم رائٹر کا نام بھی وہی رکھ لو. تو اتنے مزے کے تھے. تو میں نے کہا اچھا جی رکھ لوں گی. میں نے کہا یہ تو اعزاز ہے میرے لیے. خیر ان صحیح. سے تو آخر وقت تک ملاقات ہوتی رہی. انتظار صاحب کا افسوس رہے گا. اشفاق صاحب سے بہت دوستی ہوتی تھی ہماری, جب بھی ہم اچھا. لاہور جاتے تھے وہ آ جی. جاتے تھے. سائرہ کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے. سائرہ ہماری بڑی پکی دوست, تو وہ اس کے پاس رہتے تھے تو وہ آ جاتے تھے اور ہمیشہ ڈانٹتے ہوئے آتے تھے, تم لڑکیاں کیا کرتی ہو, راتوں کو جاگتی ہو دن کو سوتی ہو, بالکل غلط بات ہے, میں بس 10 منٹ کو آیا ہوں. اور 3 بجے واپس جاتے تھے. اچھا. اتنے مزیدار آدمی تھے. اچھا صحیح جب ان صحیح. کو اکیڈمی میں بلایا گیا تو جی. لڑکے ڈر رہے تھے کہ وہ اچھا. اتنے سیریس آدمی ہیں اور صوفی نما ہیں, وہ جو لیکچر دیں گے وہ بہت بور ہوگا, اور وہ تقریر کریں گے تو اس طرح کی کریں گے, ڈانٹیں گے یہ وہ. ہم لوگ بھی اس لیکچر میں بیٹھے تھے. تو جب وہ اشفاق صاحب کا لیکچر ختم ہوا تو آپ یقین کریں اتنی تالیاں بجی ہیں, لوگ بچے اتنے خوش تھے, اتنے مزے کی باتیں انہوں نے کی تھی کہ سب خوش تھے کہ اشفاق صاحب بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں. انہوں نے کہانیاں سنائی تھی اپنی زندگی کی, تو وہ بڑے مزیدار تھی. حسین آپا, کانوں ضیاء کو الحق آپ کا جو دور تھا, ضیاء الحق کا جو دور تھا, اس میں کوئی آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہوا کہ وہاں پہ بہت قدزن تھے کہ اس طرح کا لکھو, یوں نہ لکھو, یہ چیز ہونی چاہیے, تو کوئی آپ کی لکھی ہوئی چیز کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہو کہ اس کو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ نہ کیا جائے؟ دوپٹے کا مسئلہ ہوا تھا. اچھا. دوپٹے کا مسئلہ ہوا تھا. سائرہ نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ حسینہ اب تو میں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ تم کرو کہ ایک میرے لیے ڈرامہ لکھ دو. تو میں نے کسک لکھا تھا. اب اچھا. کسک کی شوٹنگ شروع ہوئی تو وہ دوپٹے کا مسئلہ آ گیا کہ سر پہ دوپٹہ لینا ہے. خیر چلو سائرہ کو منا لیا ہم نے کہ سائرہ کبھی کبھی لے لیں گے, کبھی گرا دینا, کچھ اس طرح کر لینا جیسے صحیح. نیچرل ہوتا ہے. اور کہانی میں یہ تھا کہ سائرہ کا ایک 4 سال کا بچہ تھا, اچھا. میاں کا انتقال ہو چکا تھا, آفس میں جاب کر رہی تھی وہ, تو وہ اکیلی رہتی تھی. تو جب ہمارے ایک سینئر افسران آئے کراچی اور انہوں نے ہمارے جا کے دیکھا اس کی شوٹنگ, تو شوٹنگ میں اس وقت سائرہ جو تھی سو کے اٹھی تھی, سو کے اٹھی اور وہ بچے کے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی سے جا کے اس کا ناشتہ بنا رہی تھی. صحیح. تو انہوں نے رکوا دیا. انہوں نے کہا سائرہ کو بلائیے, حسینہ کو بلائیے, محسن کو بلائیے. محسن صاحب کر رہے تھے.
अच्छा। तो हम लोग हाजिर हुए, तो उन्होंने फरमाया कि आप बिस्तर से उठिए, आपके सर पे दुपट्टा नहीं था। अब अचानक हमारे मुंह से निकला, जी बिस्तर में तो हम सर से ढाक के नहीं सोते हैं। तो कहने लगे मगर ये कि ये बस जो एक उसूल बन गया है तो बन गया है। अब सायरा तो सायरा है, सायरा ने कहा जी उसूल बन गया होगा, लेकिन मैं तो सर पे नहीं लूंगी। हम्म। मेरा 4 साल का बच्चा है, मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं उसके साथ क्यों सर पे दुपट्टा लेके सारे वक्त घूमूंगी। जी और जी जी। दूसरा सीन ये था कि वो अ, बाथरूम से नहा के निकली थी, सर पे तौलिया लपेटे हुए थी और वो जी गाउन पहन के आई थी। अब जी। उन्होंने एतराज किया कि सर पे दुपट्टा तो नहीं लिए थी। भाई हम्म। इतनी बड़ी तौलिया, इतनी लंबी चौड़ी तौलिया सर पे लिपटी हुई है, अब वो दुपट्टा उसके ऊपर से कहां से लेगी। सही सही। एक एतराज ये हुआ। लेकिन एक अच्छा। मजे की बात और बताऊं आपको। जी जी। हुआ ये कि मेरा एक प्ले चल रहा था जिसकी 5वीं किस्त, हाँ, उसका मोहसिन साहब कर रहे थे। और वहां से हेडक्वार्टर से फौरन ही टेलीफोन आया कि जिया साहब ने 5वीं किस्त मंगवाई है। जी। अच्छा। अब तो सबका दम निकल गया कि इसमें क्या हो गया है, क्या लिखा गया था। तो मुदब्बिर साहब उस वक्त थे हेड ऑफ कंटेंट। उन्होंने कहा जी। कि ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें, लेकिन खैर हम लोगों ने सबने पढ़ा, फिर देखा चला के, कोई नहीं नजर आया। अब इन लोगों ने हम्म। भिजवा दिया वो, और डर के मारे इनका बुरा हाल था कि क्या होगा, क्योंकि फौरन ही सस्पेंड कर दिए जाते थे। अच्छा अच्छा डायरेक्टर भी और पीएम भी। जहीर अच्छा पीएम थे और अच्छा। डायरेक्टर थे मोहसिन अली साहब, और राइटर हम्म में थी। तो हम्म। हमने कहा भाई ये तो आफत हो जाएगी। तो 3-4 दिन गुजर गए, कोई जवाब ही नहीं आया, कोई जवाब ही नहीं आया। तो आखिर को उन्होंने, जहीर ने बड़ी हिम्मत करके फोन किया वहां और जीएम से पूछा कि इस्लामाबाद के कि हम्म सर वो क्या हुआ, वो जो हमारा मंगाया था आपने एपिसोड, उसका क्या हम्म हुआ। हम्म तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मगर क्यों मंगाया था, सर ने मंगाया था, जिया साहब ने। हम्म। उनका अच्छा अच्छा, वो तो उन्होंने इसलिए मंगाया था कि वो उम्रा करने गए थे, तो उनसे मिस हो गया था 5वां एपिसोड। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा 5वां एपिसोड मंगवा दो, मुझे देखना है। अच्छा। तो ऐसे भी बातें हुई। सही सही। जी। तो हसीना आपा, आखिर में आप जो है वो, अब जो लोग इस फील्ड में हैं या नौजवान नस्ल जो है, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें कि जिंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए, और उसमें असूल और ये सब चीजें जो हैं वो कितनी अहमियत के हामिल हैं। देखिए, उन लोगों के लिए जो इस फील्ड के हैं, जी इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं। जी। हर रोज बिल्कुल फोन आते हैं कि मुझे लिखना बिल्कुल। है या मुझे डायरेक्ट करना है या ये। उनसे मैं ये कहूंगी कि इसका पहला उसूल तो ये है कि अगर आप में पैशन है, जी। इस बात का पैशन है कि आप में शौक लगन है, तब हम्म। आप ये कर सकते हैं, वरना आप बिल्कुल छोड़ सही। दीजिए दूसरा काम। दूसरी बात बिल्कुल सही। ये कि अगर आप हार्ड वर्किंग है, आप हम्म सारी रात, मैं सारी रात जाग के लिखती थी और हम्म सुबह सोती थी। तो हम्म। अगर आप में इतनी हिम्मत है, क्योंकि रात को सन्नाटा होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, आप बिल्कुल आराम से बैठ के लिख लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप देखिए। तीसरी सही बात ये कि आप ये देखिए कि आपका मुल्क क्या है, सही। मुल्क क्या चाहता है आपसे, हम्म। तहजीब चाहता है, अकदार चाहता है, वैल्यूज क्या है आपकी, आपकी बिल्कुल। फैमिली की वैल्यूज क्या है। हम्म। अगर आप उसे ना निभा सके तो आप मत आए इस फील्ड की तरफ, आप किसी और बिल्कुल। तरफ निकल जाए, आप पिक्चरें बनाएं, आप कुछ और कर ले। लेकिन हम्म। आप टीवी ड्रामा इसलिए ना बनाएं क्योंकि इसमें घर के बच्चे भी देखते हैं और बुजुर्ग भी देखते हैं। तो अगर बिल्कुल सही। आप इस तरफ आ गए और आपने इसमें
یہ جو ڈال دیا ہے، گالیاں ڈال دی ہیں، یا قدوسی صاحب کی بیوہ کی طرح کی، یا بلبلے، یا پتہ نہیں کیا کیا، میں نے تو ساری دیکھے نہیں ہیں، لیکن مجھے کچھ یاد ہے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچے دیکھ کے وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر آپ کو اپنی تہذیب بنانا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اپنا نام روشن کرنا ہے، تو آپ ضرور آئیے اور آپ کامیاب بھی ہوں گے، کیونکہ اچھی نیت سے جو بھی آئے گا وہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ کامیاب ہوئیے، اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ کو ہماری اب ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری فیوچر کو، ہمارے مستقبل کے آپ لمبردار ہیں. آپ کی ہمیں ضرورت ہے. آپ آئیے، محنت کیجئے، اپنے کو ثابت کیجئے کہ ہم بھی وہی کر سکتے ہیں جو آپ لوگ کر کے جا چکے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن حسینہ آپا، میرا خیال میں جو قومیں جنہوں نے ترقی کی ہیں، انہوں نے ترقی اسی بنیاد پہ کی کہ انہوں نے اپنے سینئر لوگوں کے جو تجربے ہیں ان سے جو ہے وہ نئے لوگوں کو استفادہ پہنچایا، کہ وہ سینئر کا ایک ان کا تجربہ، اور نئے لوگ جو ہے وہ نئی سوچ، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے اس چیز میں جو ہے وہ بہت بہتری لے کے آئے. تو آپ کی یا آپ جیسے دوسرے لوگوں کی ضرورت یقیناً ضروری ہے کہ وہ تجربے، وہ سب چیزیں کہ جو ہماری اقدار ہیں اور جن کو لے کے ہمیں چلنا چاہیے، وہ ہم اپنے جو پیش رو ہیں ان کو ہم بتائیں، اور وہ ان سے وہ والی چیزیں کروائیں کہ جو مطلب ہمیں چاہیے. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ پی ٹی وی اکیڈمی جی شروع کر دے تو بے ابھی شک، ابھی بالکل صحیح. ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، دو بالکل چار صحیح ہے. سال تو زندہ رہیں گے، اللہ تو تعالیٰ ہم آپ کو صحت. وہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، زبان کیسے استعمال کرنا ہے. بالکل صحیح. زبان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اگر آپ نے زبان خراب کر لی تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. حسینہ آپا، بہت شکریہ آپ کا. ارے آپ بہت کا بہت اچھا شکریہ. لگا، بہت اچھی باتیں آپ نے سنی، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے تجربات سے لوگ انشاءاللہ جو سنیں گے اور بعد میں جو سن رہے ہیں ابھی بھی، تو وہ استفادہ بھی لیں گے اور آپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ. نہیں، اور آپ کے وقت نکالا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ.